دوستو آج کے بیان کا عنوان ہے ابو جہل کو قتل کرنے والے دو بچوں کا واقعہ۔ سیدنا معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں بچے میدان میں کھڑے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف سے پوچھا کہ وہ ابو جہل کون سا ہے؟ انہوں نے کہا اچھا بیٹا بتاؤں گا جب سامنے سے گزرے گا۔ اس زمانے میں ایٹم بم تو تھا نہیں، صفیں ہوتی تھی، جماعتیں بنتی تھی اور آمنے سامنے کی لڑائی ہوتی تھی۔ تو کچھ دیر کے بعد ایک شرکس گھوڑے پہ سوار تھا ابو جہل، وہ آیا لانتی اچھلتا ہوا گھوڑا، شرکس گھوڑا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف سب قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کہتا ہے کہ میرے دل میں آیا کہ بچوں نے نام سنا ہوگا ابو جہل کا، دیکھنا چاہتے ہیں، جیسا بچوں کو شوق ہوا کرتا ہے کسی چیز کو دیکھنے کا۔ میرے تصور میں بھی یہ بات نہیں کہ یہ بچے کریں گے کیا، کہ جب سامنے آیا تو میں نے انگلی کر دی کہ بھتیجو ابو جہل وہ ہے، وہ سامنے شرکس گھوڑے پہ سوار۔ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے بتانے سے پہلے دونوں بچوں نے یوں آگے کو سر نکالا میرے آگے، اور تھوڑی سی دیر آنکھیں ملائی، نہ زبان ہلی، نہ لبوں نے حرکت کی، نہ ہاتھ ہلے، نہ اشارے ہوئے، نہ کنارے ہوئے، اور دونوں بھائیوں نے کوئی پروگرام طے۔ جو نبی پتھر کھا کے پھول برسائے، جو کالی کملی والا گالیاں کھا کر دعائیں دے، جو عورت روزانہ سر پہ کوڑا کباڑ لے کر منڈیرے پہ بیٹھ کے انتظار کرے اور نبی کے سر پہ پھینکے، اور ایک دن نہ پڑے جو نبی گھر جا کے پوچھے آج کوڑا کیوں نہیں پھینکا، تیرا کیا حال ہے؟ اس نبی کا دشمن بننے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عقیدہ ایسی چیز ہے، یقین ایسی چیز ہے، اور 1,24,000 انبیاء کرام نے، میں قسم کھاتا ہوں اس پروردگار کی جس کے قبضے میں تمہاری سب کی جان ہے، کہ انبیاء کرام نے گردنیں کٹا دی اسی بات پر کہ خدا ایک ہے، خدا ایک ہے، خدا ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا ساتھی نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی بھی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی بھی بیماری کو دور کرنے والا نہیں۔ مکے والوں نے پروگرام بنایا نبوت کی تحریک کو ختم کرو، اسلام کے مشن کو مٹا کے رکھو۔ چنانچہ بڑے بڑے سربراہان عرب، بہت بڑے بڑے سمجھدار قریش بہت بڑی جماعت کے ساتھ لے کر آئے، ہزاروں کے سوار تھے۔ تو ادھر اسلام کا حال اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ سال نہیں گزرا ابھی لٹ کر پٹ کر مار کھا کر مدینے میں آئے۔ اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ 17واں روزہ، 17واں رمضان تھا، آج کا دن تھا۔ کئی لوگ تو روزہ نہیں رکھتے نا، مر جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ ہم نے اگر روزہ رکھا تو ہمارا ستیہ ناش ہو جائے گا، بیڑا غرق ہو جائے گا اگر ہم نے روزہ رکھ لیا۔ تو ٹھیک ہے، ان کا ذہن بھی صحیح ہے، ہم بھی تسلیم کرتے ہیں، خود اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں، کسی کا کیا بگاڑ رہے ہیں۔ بہرحال مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے مدینہ پاک میں اعلان کر دیا، لوگوں مکے والوں نے چڑھائی کر دی، کفار چڑھ کر آ گئے مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے۔ کیا پروگرام ہے؟ غریب مسلمان، نادار مسلمان، بے نوا مسلمان، بے کس بے بیچارے غریب مہاجر مسلمان، لٹ کر آنے والے مسلمان، انصار مدینے والے آنے والے لوگوں کی خدمت کر کر کے اور زیادہ غریب ہو گئے۔ وہ مسلمان نبی کی آواز سن کر جمع ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، او لوگوں اب بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ مکے والوں نے چڑھائی کر دی،
امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اعلان کر دیا، مرد آؤ مقابلے کے لیے چلنا ہے، اپنے آپ کو پیش کرو۔ آج ہم لوگ تو پھونک مار کر جنت میں جانا چاہتے ہیں، خرچ کچھ نہ ہو، تکلیف کچھ نہ ہو، جنت یوں ہی مل جائے۔ بڑی عجیب بات کہی مجذوب نے اسی کو کہتا، وار غفلت یہ تیری ہستی نہیں، وار غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، راہ گزر دنیا ہے بستی نہیں، ہوش کر کچھ جائے مستی نہیں، عقل کر کے چلو۔ یہاں تو بڑے بڑے آئے، جب جانے لگے تو ننگے گئے، تخت و تاج کے مالک تھے، دنیا سے گئے تو کفن نہ ملا۔ بڑے بڑے ملکوں کے سربراہان مملکت دنیا سے گئے، بعد 4 تکبیر نماز جنازہ نہ ملی، قبر کا گڑا نہ ملا۔ یہ تم ہو جو کبھی خوف کھاتے ہی نہیں، ڈرتے ہی نہیں۔ تاجر نہیں ڈرتے کہ ہم ملاوٹ کیوں کریں، سرکاری ملازم تو آدھی خدائی کے مالک ہیں، وہ تو ڈریں ہی کیوں، وہ تو آدھی خدائی کے مالک ہیں، ان کو تو پیغام ملا ہوا ہے کہ تم جس قدر چاہو گڑبڑ کرو، جو چاہو کرو، جنت تمہاری ہے، تمہارے باپ دادا کی ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ تمہارا یہ گھمنڈ غلط ہے، تمہاری نمازیں غلط ہیں، تمہارے حج غلط ہیں، ہمارا تمام طرز اپنا معاملہ غلط ہے، اس لیے کہ جب عقیدہ صحیح نہ ہو بات کچھ بھی نہیں بنتی۔ میں نے تمہیں بتایا تھا ایک دن کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا غلام، نبی کا غلام ہے، نبی کا آخر الزماں پیغمبر کا نوکر، تم کہاں چڑھے ہوئے پھرتے ہو کہ جنت ہماری ہے؟ پتہ چلے گا جب چھلنے لگے گی کہ کیا کما کے لے کے جا رہے ہو دنیا سے، کہ تمہارا خیال غلط ہے کہ ایک دن دیگ چاولوں کی پکے گی تو تم جنت میں جا کے دھڑام سے گر جاؤ گے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، سامان بھی حضور کا، ڈاچی بھی حضور کی، سامان ڈاچی کے اوپر، اونٹنی کے اوپر لاد رہا ہے، دشمن کا تیر آیا سینے میں لگا، ختم ہو گیا۔ قریب کھڑے ہونے والے مسلمانوں نے شور مچا دیا، جنتی جنتی جنتی، شہید ہو گیا شہید ہو گیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، قریب کھڑے ہو کر کے فرمانے لگے، ہوا فی النار انی ارا ما لا ترا۔ اور لوگوں، میں محمد الکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، میں دیکھ رہا ہوں جنت میں نہیں دوزخ میں ہے۔ لرز گئے صحابہ، کانپ گئے صحابہ، زمین نکل گئی صحابہ کے پیروں کے نیچے سے کہ یہ بات کیا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، تمہیں پتا نہیں مال غنیمت میں سے بغیر تقسیم کیے ہوئے اس غلام نے کمبلی، ایک کمبل اٹھا لیا ہوگا، چادر اٹھا لی ہوگی۔ آج میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہا ہوں سارے بدن پہ وہ کمبلی، وہ چادر آگ کی بن کر لپٹی ہوئی ہے۔ یہ صحابی اٹھا اور وہ یہ جو جوتے کے چپل میں تسمہ سا لگا ہوتا ہے یہ لایا، کہنے لگا جی میں نے بھی ایک دن دیر میں سے اٹھا کر یوں ہی جوتی میں ڈال لیے تھے اپنے۔
آپ لے لیں یہ واپس. فرمایا میں نہیں لیتا, یہ جہنم کے انگارے ہیں. توجہ کرو معاملات کی طرف. کسی کا مال نہ کھاؤ, کسی کو ناجائز نقصان نہ پہنچاؤ. صحابہ کرام کو اعلان کر دیا گیا, آؤ میدان میں چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ. مرد آ گئے. تھی کتنی بڑی تعداد, کچھ مریض ہیں, کچھ بوڑھے ہیں, کچھ بالکل ہلنے کے قابل نہیں. سیدہ خنسا رضی اللہ تعالی عنہا ایک مائی ہے, خوش نصیب مائی, مقدروں والی مائی. کوٹھیوں والی مائی تو بے شمار ہو سکتی ہیں, بنگلوں والی مائی بھی کافی ہو سکتی ہیں, خوبصورت اور حسین مائی بھی کافی ہو سکتی ہیں, پیسوں کی مالک بھی بڑی مائی مل سکتی ہیں, افسروں کی بیگمات بھی ہو سکتی ہیں, افسروں کی بیٹیاں اور بہن اور بیویاں بھی ہو سکتی ہیں. لیکن خنسا کی جوتیوں کی خاک کو پہنچنا یہ تمہارے بس کا روگ کہاں ہے؟ تم نے نماز میں چکر کرنا ہے, روزوں میں فریب کرنا ہے, زکات تو دینی نہیں, قرآن کی تلاوت نہیں کرنی, اللہ اللہ کرنی تمہیں معاف ہے. 90% عورتیں تراویح نہیں پڑھتی کہ یہ تو مردوں پہ فرض ہے. عید کے جوڑے تم پہ فرض ہے, تراویح مردوں پہ فرض ہے. جوتوں کے لیے ابھی سے طوفان مچا رکھا ہے سارے پاکستان میں, تراویح تیرا باپ پڑھے گا؟ شرم نہیں آتی, مرنے سے ڈر نہیں لگتا ان عورتوں کو. کس نے تمہیں بتلایا کہ تراویح تمہیں معاف ہے؟ کس نے تمہیں بتایا کہ قرآن تم نہ پڑھو؟ کس نے تمہیں بتلایا کہ تم نمازوں کو رگڑا لگا دو؟ میں قسم کھاتا ہوں, ایک ایک عمل کا ذرہ نوٹ کیا جا رہا ہے, لکھا جا رہا ہے, ہرگز رگڑا بھٹا نہیں ہوگا وہاں پہ. فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ, چھوٹے بڑے مرد عورت تمام کے تمام لائن میں لگے ہوں گے, اپنا اپنا نام اعمال, اپنی اپنی مثل, اپنی کتاب ہاتھ میں لیے کھڑے ہوں گے. جناب سیدہ خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کی صحابیہ, کلمہ پڑھنے والی, مغرب کی نماز پڑھی, صبح بدر میں جانا ہے. نماز کے بعد امی ہچکیاں لے کر کے رونے لگ گئی. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, خنسا بیوہ ہے, خامند ہے کوئی نہیں. بچے کہنے لگے امی جان کیا بات ہے, آج آپ کیوں خلاف عادت روئی ہے, نماز پڑھ کے کیوں رونے لگ گئی؟ فرمانے لگی بیٹا تمہاری بس کی بات نہیں, تم اپنا آرام سے بیٹھ کے کھانا کھاؤ. بچے کہنے لگے امی ہم حلال کے پیدا ہوئے ہیں, ہم نے بڑی نیک مائی کا ماں کا دودھ پیا ہے, اماں روتی رہے ہم روٹی کھاتے رہے, ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا, ہمارے حلق سے لقمہ ہرگز نہیں جائے گا جب تک پتہ نہ چل جائے امی کو کیا تکلیف ہے. مستقل کیسٹ بھی ہے مارکیٹ میں, یہاں کا تو مجھے پتہ نہیں, سیدہ خنسا کے نام سے. بچوں نے اصرار کیا. خنسا رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی تمہارے بس کی بات نہیں ہے, تم کھانا کھاؤ. انہوں نے کہا نہیں بتانا پڑے گا امی جان بات کیا ہے. کہنے لگی کل سے اعلان ہو رہا ہے میدان کا, جنگ کا, جہاد کا, اللہ کی راہ میں لڑائی کا. ابا تمہارا ہے نہیں, میں عورت ذات ہوں, تم چھوٹے یتیم بچے ہو. میدان میں لوگ جائیں گے, کسی کا بھائی جائے گا, کسی کا خامند جائے گا, کسی کا بیٹا جائے گا, کوئی مال دے کر آئے گی, میرا گھر محروم رہے گا, میرا حصہ کوئی نہیں. میں عورت ذات ہوں, تم یتیم بچے ہو, باپ تمہارا ہے نہیں, جائے کون, کیا حصہ ڈالوں. سیدہ خنسا رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا معاذ اور معاوذ رضی اللہ تعالی عنہما, 2 بچے ہیں, دونوں کھڑے ہو گئے, کہنے لگے امی جان ہم وعدہ کرتے ہیں ہم جہاد میں جائیں گے.
ہم میدان میں جائیں گے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا جھنڈا لے کر ہم میدان میں کھڑے ہوں گے، کٹ جائیں گے، مر جائیں گے۔ ہمارے بچپنے کو نہ دیکھو، ہمارے حوصلے کو دیکھو۔ سیدہ خنسہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی خوش ہوئی، اپنے بچوں کے لیے دعائیں کی۔ صبح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں لے کے پہنچ گئی اور کہنے لگی، کالی کملی والے، یہ مجھ بیوہ کی پونجی ہے، یہ مجھ بیوہ کا میرا سرمایہ ہے، یہ میری زندگی کا متاع عزیز ہے، میرا یہ سرمایہ حیات ہے، یہ میری زندگی کی پونجی ہے، میری بیوہ کی پونجی ہے۔ کالی کملی والے، اللہ کے دین پر، اللہ کی توحید پر، اللہ کے ایک ہونے پر میں اپنی پونجی قربان کرنے آئی ہوں، آپ ان کو قبول فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مائی یہ تو ابھی چھوٹے ہیں، یہ تو بچے ہیں ابھی۔ سیدہ خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے سامنے بیٹھ کے رونے لگ گئی، کالی کملی والے، بیوہ کی یتیم پونجی کو واپس نہ کرو، میری بڑے ارمان ہے، میرے بڑے پروگرام ہے، میں چاہتی ہوں اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آخرت میں کوئی صلہ عطا فرمائے۔ کسی نے کہہ دیا کہ یہ جو دوسرا بچہ ہے نا، ایک، یہ تو کچھ بڑا معلوم ہوتا ہے، تو وہ دوسرا بھی ایڑیاں اٹھا کر اوپر کو ہاتھ کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے بڑا ہوں۔ وہ اور اوپر کو ہوا کہ یا رسول اللہ میں اس سے بڑا ہوں۔ قربان ہونے کے لیے خنسا کے بیٹے کس طرح تیار ہیں، اور جائیداد کے لیے نہیں، مکان کے لیے نہیں، دکان کے لیے نہیں، اپنے ناک کے لیے نہیں، قوم کے لیے نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے، اللہ کے قرآن کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے، بیوہ کے یتیم بچے قربان ہونے کے لیے آج کے دن تیار کھڑے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خنسا کا حال دیکھ کر دونوں بچوں کو قبول فرما لیا، منظوری دے دی دونوں کی کہ یہ جائیں گے جہاد میں۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کو فرمایا دائیں بائیں رکھنا ان بچوں کو، ان کا خیال کرنا ہے۔ اللہ اللہ، خنسا تیرے بچوں کے مقدر پہ قربان ہو جاؤں جن کا سرکار خیال فرما رہے ہیں۔ میدان لگا، ادھر ہزاروں سوار ہیں، ہزاروں سواریاں ہیں، بڑا مال ہے، بڑا لشکر ہے، بڑا انتظام ہے، بڑا اسلحہ ہے، بڑا ریشن ہے، بڑا کچھ کفار کر کے بنا کر کے لائے۔ ادھر خدا کہتا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، وَلَقَدْ، البتہ تحقیق، نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون۔ ادھر 313 کل، ادھر ہزاروں کی تعداد، سامان بڑا، لشکر بڑا، انتظام بڑا، راشن بڑا، ہتھیار بڑے، ادھر 313، اور سامان کا حال یہ بنا ہوا ہے۔ حفیظ کہتا تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرے 8 شمشیریں، اور پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ سامان صرف اتنا ہے، 2 گھوڑے ہیں، 6 زرے ہیں، 8 ٹوٹی پھوٹی تلواریں۔
اندازہ لگاؤ، آج ہم سارے دنیا دار بن گئے، آج ہم دنیا دار بن کے مرنا چاہتے ہیں، آج ہم کفر کے قریب ہو کے مرنا چاہتے ہیں، آج ہم قرآن سے دور ہو کے مرنا چاہتے ہیں، آج ہم اللہ کی توحید سے دور ہو کے مرنا چاہتے ہیں، پیغمبر کی ختم نبوت سے دور ہو کے مرنا چاہتے ہیں۔ آج ہماری تمنا نہیں، تم میں سے کتنے لوگ ہیں جو رو رو کے دعا کرتے ہیں یا اللہ جب میرا دم نکلے تو کلمہ نصیب ہو؟ بہت کم لوگ ہیں ایسے۔ رات دن اولاد کا فکر ہے، رات دن اپنی شان کا فکر ہے، رات دن اپنی آن کا فکر ہے، اپنی عزت کی لگی ہوئی ہے، کون جانے قبر میں کیا بنتی ہے۔ 2 گھوڑے 6 زرے ہوتی تھی، کڑیوں کی زنجیروں کی جیسے کڑیاں ہوتی ہیں، کرتے بنے ہوئے ہوتے تھے تاکہ تلوار اثر نہ کرے۔ اندازہ لگاؤ، ایک طرف سارا مکہ بلکہ یوں کہوں سارا عرب، اور ایک طرف آمنہ کا در یتیم اپنی غریب جماعت کو لیے کھڑا ہے میدان بدر میں، اور یوں جھولی پھیلا دی۔ اللہ اللہ، امام الانبیاء نے 1,24,000 نبیوں کے سردار نے، رسولوں کے سردار نے، خدا کے محبوب نے، ساری کائنات کے سردار نے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ پاک کی حضور میں یوں جھولی پھیلا دی، مانگا ہے اپنے مولا سے، دعا مانگی آئی، او میرے مولا میرے پلے جو کچھ تھا میں نے لا کے میدان میں کھڑا کر دیا، میری پونجی تیرے سامنے ہے، میرا سرمایہ تیرے سامنے ہے، میرا لشکر تیرے سامنے ہے، میری قوت تیرے سامنے ہے، او میرے مولا اگر آج یہ مٹ گئے پھر تیرا بھی نام لیوا کوئی نہیں۔ جناب ابو بکر صدیق سبقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اتنے روئے اور میری طرف دیکھو، دعا مانگتے 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 یوں ہاتھ ہو گئے سر سے اونچے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور جھولی بھر گئی آنسوؤں سے، مولا تیرے سوا میرا کوئی نہیں، میں لے آیا جو میرے پلے تھا، آگے تو جانے تیرا کام جانے۔ پیغمبر نے خدا سے مانگا، پریشانیوں میں خدا سے مانگا، جنگ اور جہاد میں خدا سے مانگا، مدد خدا سے مانگی، امداد خدا سے مانگی، نصرت اور اعانت خدا سے مانگی۔ سجدے میں ہے، دعا مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں، حق پرستوں کی نہ کی تو نے گر دل جوئی نہیں، اور تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں، مولا مدد فرما امداد فرما تیرے سوا کوئی نہیں۔ ساری جماعت کھڑی ہے صحابہ کرام کی، اندازہ لگاؤ پورا لشکر ہے 313 کا، اور گھوڑے ہیں 2 اور زرے ہیں 6 اور تلواریں ہیں ٹوٹی پھوٹی 8، اور ادھر ہزاروں سواری، ہزاروں تلوار، ہزاروں تیر انداز، گھوڑے، بڑا سامان ہے۔ سامان پہ ناز نہیں کرنا چاہیے، پیسے پہ فخر نہیں کرنا چاہیے، یہ تو 1 منٹ میں جواب دے جاتا ہے، یہ تو 1 سیکنڈ میں دوسرے کا بن جاتا ہے۔ یہ پیسہ بڑا بے وفا ہے، ابھی تیری جیب میں، کل میری جیب میں، پرسوں اس کے گھر میں، پرسوں اس کے گھر میں، یہ تو چکر کھاتا پھرتا، یہ تو کسی کا بھی نہیں بنا۔ محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا مانگی، ادھر میدان میں صفیں کھڑی ہو گئی۔ جناب عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دائیں بائیں خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بچے کھڑے تھے، ایک طرف معاذ ہے ایک طرف معوذ ہے۔ میں اپنے دل میں سوچتا تھا اے کاش آج حوصلے نکالنے کا وقت ملتا، آج میں اپنے ارمان نکالتا، آج میں اپنی حسرتیں نکالتا، مگر ان بچوں کا خیال کرنے کی وجہ سے میں کچھ نہ کر سکوں گا۔
ادھر حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہا مصلی بچھا کر کے بیٹھ گئی، وضو کر کے مصلی بچھا کر بیٹھ گئی۔ کبھی عورتیں مصلی پہ بیٹھ کے خوش ہوتی تھی، اب صوفے سیٹ پہ بیٹھ کے چوڑی ہوتی ہیں، بڑی بڑی کرسیوں پہ، بڑے بڑے ان پہ مرد بھی عورتیں بھی، ٹیلی ویژن کی بیماری، پتہ ہی نہیں کیا کیا بیماریاں آ گئی۔ اللہ پاک ہر لعنت سے سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ رمضان کا مہینہ ہے، دعا کرو اللہ پاک ٹیلی ویژن کی لعنت سے، وی سی آر کی لعنت سے ہمیں اور ہماری نسل کو بچائے۔ یہ فنکاری نہیں، یہ لعنت ہے، اور اس کی لعنت کا پتہ انشاءاللہ دنیا ہی میں چل جاتا ہے۔ جب بیٹی بے عزت ہو کے مرتی ہے، جب بہن کی آبرو اترتی ہے، پھر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لعنت کیسی چیز ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ بچے جو تھے معاذ اور معوذ، وہ کہنے لگے بنایا، وہ نبی کے دشمن کو بھی جانتے ہیں اور نبی کو بھی پہچانتے ہیں۔ آج ہمارے بچوں کو دین کے دشمنوں کی اور دین کے دوستوں کی پہچان ہی نہیں، خود ہمیں پہچان نہیں، خود ہمیں پہچان نہیں ہوتی، منافق کی مشرک کی پہچان ہی نہیں۔ ادھر سیدہ خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، خنسا آج کیا بات ہے، مصلی بچھا کر جھولی پھیلائے ہوئے کیسے بیٹھی ہے؟ کہنے لگی انتظار کر رہی ہوں، مصلی پہ بیٹھ کے وضو کر کے انتظار میں ہوں، کب میرے بچوں کی شہادت کی خبر آئے، تیرے بچے شہید ہو گئے، اللہ کی توحید پہ شہید ہو گئے، نبی کی ختم نبوت پہ شہید ہو گئے، اللہ کے قرآن پہ شہید ہو گئے، کب خبر ملے اور کب میں سجدہ شکر ادا کروں؟ او میرے مولا تیرا شکر ہے میری یتیم پنجی کو قبول کر لیا۔ خنسا تجھے کیا ملے گا، تیرے بچے شہید ہو جائیں گے۔ ہائے اس کی نظر کہاں ہے، اس کی سوچ کہاں ہے، اس کا تدبر دیکھو، اس کا غور دیکھو۔ خنسا کی سمجھ پر قربان جاؤں، اس کے شعور پہ قربان جاؤں، اس کی عقل پہ قربان جاؤں۔ سیدہ خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے، بہنوں عورتوں مجھے تانا میرا نہ کرو، میرا ارادہ ہے کل قیامت میں یہ آواز لگے 2 شہیدوں کی ماں کو بلاؤ تو میں اپنے رب کے دربار میں جاؤں۔ سیدنا معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں بچے میدان میں کھڑے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف سے پوچھا کہ وہ ابو جہل کون سا ہے؟ انہوں نے کہا اچھا بیٹا بتاؤں گا جب سامنے سے گزرے گا۔ اس زمانے میں ایٹم بم تو تھا نہیں، صفیں ہوتی تھی، جماعتیں بنتی تھی اور آمنے سامنے کی لڑائی ہوتی تھی۔ تو کچھ دیر کے بعد ایک شرکس گھوڑے پہ سوار تھا ابو جہل، وہ آیا لانتی اچھلتا ہوا گھوڑا، شرکس گھوڑا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف سب کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کہتا ہے کہ میرے دل میں آیا کہ بچوں نے نام سنا ہوگا ابو جہل کا، دیکھنا چاہتے ہیں، جیسا بچوں کو شوق ہوا کرتا ہے کسی چیز کو دیکھنے کا۔ میرے تصور میں بھی یہ بات نہیں کہ یہ بچے کریں گے کیا، کہ جب سامنے آیا تو میں نے انگلی کر دی، یہ بتیجو ابو جہل وہ ہے، وہ سامنے شرکس گھوڑے پہ سوار۔ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے بتانے سے پہلے دونوں بچوں نے یوں آگے کو سر نکالا میرے آگے، اور تھوڑی سی دیر آنکھیں ملائی، نہ زبان ہلی، نہ لبوں نے حرکت کی، نہ ہاتھ ہلے، نہ اشارے ہوئے، نہ کنارے ہوئے، اور دونوں بھائیوں نے کوئی پروگرام طے کر لیا، آنکھوں ہی آنکھوں میں پروگرام طے کر لیا خنسا کے بیٹوں نے۔ ہمارے یہاں آنکھوں میں پروگرام آتا طے ہوں گے بدماشی کے، حرام خوری کے، زنا کے، اور خنسا تیرے بیٹوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں پروگرام طے کر لیا شہادت کا، جنت کا، دشمن کو ختم کرنے کا، نبی کے دشمن کو مٹانے کا پروگرام بنا لیا۔
عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی اشارہ کیا ٹوٹ پڑے. عبدالرحمن بن عوف کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے انگلی اٹھائی, اچانک میں نے دیکھا میرا دایاں بھی حصہ خالی, میرا بایاں حصہ بھی خالی, ادھر والا بچہ بھی نہیں ادھر والا بچہ بھی نہیں, تلوار ان کے پاس نہیں. اچانک وہ کس طرح دوڑ گئے, بجلی کی طرح کہاں چلے گئے. میری نظر پڑی, میں نے دیکھا جا کے اچانک ابو جہل پہ پل پڑے اور اس کی لاتیں دونوں کاٹ دی, گھسیٹ کر زمین پہ گرا لیا. ہمارے بچے آئیں گے چغلی کریں گے, چچی یوں کہہ رہی تھی, مامی یوں کہہ رہی تھی, خالہ یوں کہہ رہی تھی. جیسی روح ویسے فرشتے, جیسے آپا ایسی ہماری اولاد, جیسے ہمارا مزاج ویسے ہی ہمارا ماحول بنا ہوا ہے. عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ باز کی طرح بچے. اور ایک اور بات, یہ کہتے ہوئے دوڑے دونوں, کہنے لگے قسم کھائی, ہوئے دوڑے دونوں, کہنے لگے قسم کھائی, قسم کھائی کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو. قسم کھائی کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو. سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو, یا وہ ختم ہو جائے گا یا ہم ختم ہو جائیں گے. ہم نے سنا ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے, ہمارے آقا کو ستاتا ہے, ہمارے محبوب کو پریشان کرتا ہے, گالیاں بکتا ہے. تم لے کے کیا جاؤ گے؟ تمہارے پاس سامان نہیں ہے, تمہارے پاس ریشن نہیں ہے, تمہارے پاس اسلحہ نہیں ہے, تمہارے پاس ہتھیار نہیں ہے, تم کیا چیز لے کر کے جاؤ گے وہاں؟ پڑھو گے کیا لے کر ابو جہل کو, دوسرے کافروں کو؟ کہتے ہیں نہ تیغ و تلوار پر تکیہ, نہ تیغ و تلوار پر تکیہ, نہ خنجر پر نہ بھالے پر, نہ تیغ و تلوار پر تکیہ, نہ خنجر پر نہ بھالے پر, اور بھروسہ ہے بس ایک سادی سی کالی کملی والے پر. ہمارا سامان یہ ہے, ہمارے ہتھیار یہ ہے, ہمارا اسلحہ یہ ہے, ہمارا ریشن یہ ہے. ہم تو محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ کر سب کچھ قربان کرنا چاہتے ہیں. دونوں بچوں نے ابو جہل کو گرا لیا. اور ادھر اندازہ لگاؤ, صحابہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھڑی دے دی, جال کی درخت کی چھڑی دے دی, اور جس کو چھڑی کافر کو مار دی وہ مر گیا, جس کو اشارہ کر دیا وہ مر گیا. خدا کہتا ہے لوگوں, اذ تقول للمؤمنین أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدُّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ. کئی ہزار فرشتے آ گئے, فرشتوں کی جماعت آ گئی, امداد آ گئی, خدا کی نصرت آ گئی, خدا کی اعانت آ گئی, نوری فرشتے آ گئے. ادھر کفر ہے, ادھر نوری فرشتے مقابلے میں آ گئے. مگر وہ اس وقت آئے جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری طاقت لے کر میدان میں کھڑے ہو گئے. امیہ ابن خلف سامنے آیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گردن پر چھڑی مار دی. لمبا واقعہ ہے, اس وقت موقع نہیں. مکہ مکرمہ میں تھے حضور بھی, ہجرت سے پہلے امیہ اپنے گھوڑے کو پانی پلا رہا تھا. حضور نے پوچھا امیہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہا ہے؟
उमैया कहने लगा, दुश्मन तो था ना, घोड़े की पीठ पे थपकी दे के कहने लगा, ये तेरे लिए तैयार कर रहा हूं, इस पे चढ़ के नौजुबिल्लाह तुझे कत्ल करूंगा। बदले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंशाअल्लाह मैं तुझे कत्ल करूंगा। हाय हाय, काफिर को कितना यकीन है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान पे। रोने लगा, घर जाके बैठ गया, बीवी भी रोने लग गई, मोहल्ला सारा आ गया। और क्या हो गया? अब वो उमैया इब्न खलफ कहता है, उस नबी ने मेरे कत्ल की खबर दे दी। उन्होंने कहा, नबी को रोजाना तो मारते हैं, रोज बिलाल को मारते हैं, रोज सुहैल को मारते हैं, रोज फलाने की पसलियों को तोड़ते हैं, हमने जनीरा की आंखें निकाल दी, हमने लबीना का चमड़ा उधेड़ दिया, हमने बर्रा इब्न आज़िब का कमर का चमड़ा जला दिया, हमने अबू फकीहा की पसलियां तोड़ दी। वो कहने लगा, सब कुछ ठीक है, पर मक्के वालों सारी जिंदगी तुम्हारे सामने है। मक्के के पहाड़ अपनी जगह से चल सकते हैं, पर नबी की बात गलत नहीं हो सकती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बदर में हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से उमैया को छड़ी मार दी। अब जहां जख्मी पड़े थे वहां उमैया पड़ा है। इस तरह आवाज होगी जैसे गधा हींकता है। तो बड़े बड़े जर्नैल जो थे काफिर कहने लगे, वो शर्म कर कमीने, लोगों के सर कटे पड़े हैं, हाथ कटे पड़े हैं, वो चुपचाप पड़े हैं, तो तुझे तो कुछ भी नहीं है, खून में नहीं निकला, तू गधे की तरह चीख रहा है। क्या बात कही काफिर ने, हाय हाय। सारे कहो सुभान अल्लाह, जोर से कहो सुभान अल्लाह। खुदा खुदा है, बात हक अपने दुश्मन से कहलवाता है तो काफिर उमैया नबी का दुश्मन, मगर बात क्या कही है जो तुमने कभी ना कही होगी। तुम बड़े मुसलमान बने फिरते हो, मैं भी बड़ा मुसलमान बना फिरता हूं, तुम्हारी खोपड़ी में दिमाग में ये बात कभी ना आई होगी। जब उमैया को ताना दिया ना बड़े बड़े काफिरों ने, शोर में जा रखा कमीने, खून नहीं निकला, इतनी सी खराश है गर्दन में छड़ी की, लोगों को तलवारें लगी पड़ी हैं। वो कहने लगा, मक्के के सरदारों मेरी बात सुनो, किसी को बिलाल ने मारा, किसी को उस्मान ने मारा, किसी को अबू बकर ने मारा, किसी को फारूक ने मारा, किसी को तलहा ने मारा, किसी को जुबैर ने मारा, किसी को मुआज और मुआज ने मारा। ओ मक्के वालों, मुझे नबी ने मारा है। मुझे नबी ने मारा है। और अगली बात बताऊंगा, एक मर्तबा और कहो सुभान अल्लाह। कहने लगा, मुझे इतनी तकलीफ है, मुझे इतनी तकलीफ है कि अगर मेरी तकलीफ पूरे अरब पे तकसीम कर दो तुम सारे मर जाओगे। नबी के हाथ की छड़ी लगी है, मुझे तुम्हें क्या पता है, तुम क्या जानो नबी ने, और जिसको नबी ने मारा उसके मरने में क्या कमी रह गई। ऊंट पे सवार होकर के दौड़ने लगा। बिलाल की नजर पड़ गई, जिसको बड़ा सताया था उमैया ने। हाँ, यहां गले पे पैर रखकर सारा वजन डाल देता था, और वो फिर भी खुदा की तौहीद को नहीं छोड़ता था। हम तो जरा सा बच्चा बीमार हुआ तो पहुंच गए नंगों के पास, जरा सी परेशानी आई तो पहुंच गए कब्रों को चाटने। ये बिलाल अबसी रज़ियल्लाहु ताला कमर के नीचे दहकते हुए कोले शोले, सीने के ऊपर पत्थर की चट्टान है। जनाब अबू बकर फरमाते हैं, बिलाल को मैंने देखा, एक बालिश्त जुबान बाहर लटकी हुई थी। इतनी मार पड़ी अल्लाह वाले को, अल्लाह के नाम की वजह से, जिस नाम में आज तुम बरकत नहीं जानते, जिस नाम में आज तुम लोग कामयाबी नहीं जानते। पूरी दुनिया में मुसलमान जलील होके मर रहा है, इसलिए कि खुदा को छोड़ा, खुदा के कुरान को छोड़ा। और न जाने आइंदा चलकर क्या वक्त आने वाला है। भूख से मरेंगे, प्यास से मरेंगे, एक दूसरे को कत्ल कर करके मरेंगे, न जाने क्या हालात होंगे। सन 47 के लोग अभी काफी जिंदा है। ये जो तुम्हारे दिमाग में बात है ना कि जी पुलिस रोक लेगी, फौज रोक लेगी, गड़बड़ होने ही नहीं देगी,
सन 47 में पुलिस मर तो नहीं गई थी, फौज पर कोई आसमान से गोला तो नहीं बरसा था। देखा क्या असर बना? वो आज भी वही खुदा है, आज भी वही खुदा है। ना फराइज को तबाह करो, ना नमाजों को ठुकराओ, ना रोजों को धक्का दो, ना कुरान से बगावत करो। सैयद उमैया ने ऊंट पे से अपना बच्चा नीचे धक्का दे के गिरा दिया कि बिलाल इसके मारने में लग जाएगा, मैं निकल जाऊंगा। इसके मारने में लग जाएगा बिलाल। जब वो धड़ाम से नीचे गिरा, बिलाल कहने लगा देखना तुझे है, इसको नहीं। मेरी ये गर्दन आज तक गवाह है कि तूने मुझे कितना मारा। अल्लाह अल्लाह, फिर गिरा लिया है बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नीचे। मुकद्दर की बात है ना, जिस जगह बिलाल को मारा जाता था वहां मस्जिद बनी हुई है, और जहां बिलाल को मारने वाले का घर था वहां लैट्रीन बनी हुई है। अल्लाह के नाम पे मार खाने में भी बरकत है। हाँ, तुम जो मौलवियों को बैठ के हमें गालियां दिया करते हो, तुम्हें पता नहीं हमें कितना मजा आता है इस बात में भी। और यही वो अल्लाह वाले थे जिन्होंने कभी भी गलत कारों के सामने गर्दन नहीं झुकाई। शेखुल अरबी वल अजम हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद साहब मदनी रहमतुल्लाह अलैह जैसे बुजुर्गों ने रमजान मुबारक में, रमजान के महीने में भी माल्टे की जेल की कोठड़ी में चक्की चला चला कर खुदा का कुरान पढ़ा, रोजे रखे। कितनी बड़ी तकलीफ आई फिर भी कभी ना घबराए, आखिर यही कहते हुए चले गए हरी है शाख तमन्ना, हरी हरी है शाख तमन्ना, अभी जली तो नहीं और जिगर की आग दबी तो है, बुझी तो नहीं, जफा की तेग से गर्दन वफासारों की कटी है बरसरे मैदान, मगर झुकी तो नहीं। आओ मुकाबला करके देखो अल्लाह वालों का। बड़े बड़े लोग तुम्हारे सामने आए होंगे, कोई अमेरिका का चमचा, कोई रूस का चमचा, कोई चाइना का चमचा, कोई यूरोप का चमचा, कोई किसी का करछा, कोई किसी का नुमाइंदा। आओ हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के चमचे हैं। आओ हम हुजूर काली कमली वाले की जूतियों की खाक को चाटने वाले लोग हैं। बेशक तुम मिलों के मालिक हो, बेशक तुम कारखानों के मालिक हो, पर खुदा की कसम हम तुम्हें कुछ भी नहीं जानते। हमें नाज है इस बात पर। आवाज आई कुरान में, फरमाया तुम मेरे बन जाओ। फिर आए फरिश्ते, फिर 5000 फरिश्तों की जमात आई बदर में, 5000। अबू जहल मरा। अब खंसा के बच्चों ने घसीट कर अबू जहल को नीचे तो गिरा लिया, मगर सर काटने का सलीका नहीं, कभी कटता देखा ही नहीं। नीचे गिराकर छाती पे चढ़े बैठे। सुभान अल्लाह, दिलेरी कैसी। और माँ इतनी बहादुर है तो बेटे कितने बहादुर होंगे हैं? और जिनकी माँ कसम खा के कहती है कि कभी बगैर वुजू के दूध नहीं पिलाया, उसकी औलाद कैसे हो। और जो माँ फिल्म देखती है, जो माँ 24 घंटे टेलीविजन पे पड़ी रहती है, जो माँ वीसीआर देखती है, फिर इंशाअल्लाह औलाद भी 10 नंबरिया कैसे न बनेगी। और कुरान से दूर हो जाओ, किसी का क्या बिगाड़ोगे, सारे तकलीफ उठाओगे। इसलिए खुदा का कुरान कहता भी खमसती आलाफिम मिनल मलाइकति मुसब्बिमीन, 5000 फरिश्ते आ गए। अबू जहल मरा, उमैया इब्न खलफ मरा, उतबा का सर कटा, उतैबा का सर कटा, बड़े बड़े लीडर मरे, बड़े बड़े सरदार मरे, और 70 काफिरों को हजरात सहाबा किराम कैद करके मदीने में ले आए।
میدان سے واپس آئے تو 70 جنگی قیدی ساتھ لائے. اندازہ لگاؤ, جنگی قیدی ساتھ لے کر آئے. 313 گئے تھے, 70 قیدی لے آئے, اور کتنوں ہی کو وہاں قتل کر کے جہنم میں پھینک کے آئے. مدینے میں جب کافروں کو قید کر کے لایا گیا, شام کے وقت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا, کون ہے میرے مہمانوں کو کھانا کھلائے. اب بتاؤ, ابھی تو لٹ پٹ کر ویسے آئے تھے, اب لڑائی بھگت کر آئے ہیں. کہاں سے دولت آئی, کہاں سے کھانے کا انتظام آیا؟ اللہ غنی. ایک غریب صحابی بھی ایک کو لے گیا اپنے گھر اور کہنے لگا, بات سن, تو امیر آدمی ہے, میں غریب ہوں, کھانا ایک آدمی کا ہے, تو کھانا کھا لے, میں درخت کے پتے چبا لیتا ہوں, میں درخت کے پتے چبا لیتا ہوں. اس نے چبا لیے, اور اس نے ہے دین کا دشمن, ہے اسلام اور قرآن کا دشمن, پکڑ کر میدان سے لایا گیا. مگر چونکہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میرا مہمان ہے, اس لیے آپ درخت کے پتے چبا کر سو گیا, دین کے دشمن کو کھانا کھلا دیا. دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا, تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا. جب چوتھا دن ہوا, اس نے کہا نا کہ تو کھانا کھا اور میں پتے کھاؤں گا. تو وہ کافر قیدی کہنے لگا کہ آج میں پتے کھاؤں گا, تجھے 3 دن ہو گئے پتے کھاتے, آج میری باری ہے پتے کھانے کی. انہوں نے کہا نہیں, تیرے پیٹ میں درد ہو جائے گا, تجھے پتے کھانے کی عادت کہاں ہے, میرا معدہ آتی ہے, تو بیمار ہو جائے گا. وہ کہنے لگا چھوڑ بیماری, پہلے کلمہ پڑھا پھر کھانا کھلا. آج ہم اپنے بھائیوں کی روزی پہ لات مارتے ہیں, آج ہم اپنے عزیزوں کی روزی پہ لات مارتے ہیں. جہاں تک ممکن اللہ میاں زبردستی کھلا رہا ہے, ورنہ توبہ توبہ توبہ. اگر میرے اختیار میں ہونا تو تم سب کا رگڑا لگا دوں. بندے کی خصلت ایسی ہے, دیکھ نہیں رہے کیا اثر بنا ہوا ہے. ذمہ داروں کو دیکھو, تاجروں کو دیکھو, سرکاری ملازمین کا تو نام لیتا وہ بھی میں ڈرتا رہتا ہوں, کیونکہ پاکستان کے ملازم ہے, یہ تو ساری ابدالوں کی جماعت ہے بھائی, سارے اولیاء کرام ہے. یہ جو سرکار کا ملازم بن گیا, جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا. اور یہ نبی کے دیوانے کا حال دیکھو. کافر جنگی قیدی کہنے لگا پہلے کلمہ پڑھا, اور ہم تمہارے دشمن تمہیں مارنے آئے, مٹانے آئے, قتل کرنے آئے, اور گرفتار ہو کر آئے تو تم پتے چباؤ, ہمیں کھانا کھلاؤ. ادھر ایک واقعہ اور ہوا انہی دنوں میں کہ ایک اور آدمی لے گیا, اس کے یہاں کھانا مختصر تھا. اس نے بیوی سے کہا کہ رل مل کے کھانے کا رواج ہے, جب کھانا کھانے بیٹھیں گے تو ٹھیک کرنے کے بہانے چراغ بجھا دیو, میں یوں ہی خالی منہ کو ہاتھ لگاتا رہوں گا, نبی کا مہمان کھانا کھا لے گا. ادھر قرآن آ گیا, والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون. قرآن آ گیا, میرے محبوب کمال ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم. ان لوگوں کا کیا کہنا, خود بھوکے رہتے ہیں, نبی کے مہمان کو کھانا کھلاتے ہیں. مسلمانوں کا حال تو یہ ہے, دیکھا برف کم ہو رہی ہے, پرلے پھٹے پہ برف نہیں ہے, پیسے بڑھا دیے, جا جا تجھے پتا نہیں ہے پرلے پھٹے پہ ختم ہو گئی ہے. آگے پیچھے اگر 1 روپے کے 4 نیمبو بکتے ہیں تو شام کو رمضان میں روزے کی وجہ سے روپے کا 1 کر دیا. تو نے تو کمائی شروع کر دی, خدا نہیں دیکھ رہا, تجھے کیا پتا یہ کمائی تیرے اوپر بدن پہ لگے گی یا کفن پہ لگے گی یا دوا پہ لگے گی, تجھے کیا پتا ہے؟ یہ کمائی ہے کوئی, مجبور سے کمانا, رمضان المبارک کے احترام کو ٹھکرانا ہے. یہ جتنی بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں, میری بات نہیں ہے, نبی کی بات ہے. جو بھی رمضان کا مہینہ سمجھ کر کہ روزوں کا مہینہ لوگ لیویں ہی لیویں گے,
दूध हो, मीठा हो, बर्फ हो, नींबू हो, शरबत हो, जो भी इन चीजों को महंगा करेगा, खुदा की कसम खा के कहता हूं कयामत के दिन उसका कोई हिस्सा नहीं होगा। इसलिए तो खुदा कहेगा कि तुमने रमजान का एहतराम किया या कमाई की रमजान का नाम लेकर। इसलिए आज की तारीख में यौम बदर हुआ, सहाबा इकराम कामयाब हुए, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सर बुलंद हुए, अल्लाह का दीन बुलंद हुआ, अल्लाह के दीन का झंडा बुलंद हुआ, अल्लाह की तौहीद का झंडा बुलंद हुआ, खुदा का कुरान ऊंचा हुआ। आज के दिन 17 रमजान मुबारक को मैदान बदर में मुसलमानों को और इस्लाम को फतह मिली। ये सबसे पहला जंग है जो कुफर की कमर टूटी। एक बात और कहता जाऊं चलता चलता, बुरी तो लगेगी, ये सब नबी की बरादरी थी, ये सब नबी के ताए चचे थे। 13 बरस तक इनको समझाया ना माने। जब तलवार गर्दन पे पड़ी ना, फिर इनकी खोपड़ी सीधी हुई। पिटाई के बगैर आदमी सीधा नहीं होता। बड़े बड़े जब इनके लीडर मर गए, साहबा ने खींच कर मुर्दों को घसीट कर एक डठे कुएं में फेंक दिया। और इतना जज्बा आया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, यूं उस कुएं के पास खड़े होकर फरमाने लगे जहां लाशें पड़ी थी काफरों की, बदमाशों की, अब तो तुम्हें पता चल गया होगा मेरी नबूवत का, और अब तो तुम्हें मेरे खुदा की तौहीद का पता चल गया। कितने बड़े जज्बात हैं। तो मुसलमानों अपनी आखिरत को बनाओ। ये 10-12 दिन, चंद दिन बाकी है रमजान के, एहतराम करो, जालमो रोजा ना रद्द करो। पता नहीं अगले रमजान से पहले तू कब्र में होगा, तुझे कीड़े खा जाएंगे। मौलाना फरमाते हैं, मैं पानीपत से कांधले जाने लगा, जमुना का रास्ता था, एक बस्ती आई, मैं उसमें ठहर गया, होने लगी। मैंने असर की अजान दी, कोई भी ना आया, झाड़ू दी, मस्जिद में सफाई की। एक और बात बताऊं, तुम्हारे दिमाग खराब हो गए हैं। अब हाजी नमाजी मस्जिद में झाड़ू देने को ऐब समझते हैं। खुदा की कसम, ये सारे सहाबा, ये सारे वली मस्जिद में झाड़ू और सफाई करने को अपने लिए मशाले राह समझते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ फरमाया, मस्जिद का गर्दो गुब्बार जिस आदमी की जान पे पड़ता है वो दोज़ख पे हराम कर दिया जाता है। तुम कहते हो हमारी स्त्री न मुड़ जाए, कोई देख न ले कि हाजी साहब दरिये उठा रहे हो, हाजी साहब दरिये बिछा रहे हो। जहन्नुम में बेशक दुनिया देखती रहे कि हाजी साहब तशरीफ ले आए हैं। यहां की घबराहट है, वहां की कोई घबराहट नहीं। जनाब मौलाना मुजफ्फर हुसैन कांतली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, शाम हो गई, मगरिब हो गई, मैंने अजान दी, नमाज पढ़ी, ईशा की अजान दी तो एक आदमी आया और मुझे देखकर चला गया। घर गया और 3 रोटियां लेकर आया। मैंने वो तीनों रोटियां खा ली, सारा दिन का भूखा था और मैं मस्जिद में सो गया। मौलाना मुजफ्फर हुसैन कांधली रहमतुल्लाह अलैह जैसा वली कहता है, उस रात में मुझे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 मरतबा ख्वाब में ज़ियारत हुई। 3 मरतबा ख्वाब में ज़ियारत हुई। सुबह उठा तो मेरे शौक की हद नहीं, बड़ी अजीब जगह है, ये तो बड़ी कमाल की जगह है। सुनसान मस्जिद पड़ी है, वीरान सी है, बस्ती भी ऐसी है, इतनी बरकतों वाली, इतनी रहमतों वाली, एक रात में 3 मरतबा महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत में। मौलाना फरमाते मैं वहां से क्यों हिलता, अगले दिन वहीं पड़ा रहा। फिर शाम आ गई, फिर ईशा का वक्त आया, फिर वही आदमी आया और 2 रोटियां लेकर आया। मैं 2 रोटियां खाकर सो गया।
تو اس رات کو مجھے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں 2 مرتبہ دیدار ملا۔ اب میری سمجھ میں کچھ یوں آنے لگا، مولانا فرماتے ہیں کہ یہ اس مسجد کا کمال نہیں، اس بستی کا کمال نہیں، بلکہ یہ تو اس کی روٹیوں کا کمال ہے۔ تیسرے دن وہی آدمی آیا اور ایک روٹی لے کر آیا، اور میں ایک روٹی کھا کر سو گیا تو مجھے ایک مرتبہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ اب تو میری تسلی ہو گئی کہ اس کی روٹیوں میں کوئی کمال ہے۔ ایک روٹی دے کر وہ یہ کہنے لگا کہ مولانا کل آپ تشریف لے جائیں، یہاں قیام نہ کرنا۔ مولانا فرمانے لگے کہ آج بڑا اچھا 3 دن ہو گئے روٹی لا کے دیتا ہے، ایسے اچھے اخلاق کا آدمی ہے، اور اس کی روٹیوں میں اتنی خوبی، اتنا کمال، اتنا عجز اور اتنی بڑی کمال کی روٹی کہ جنتی میں جتنی دفعہ روٹی کھاؤں اتنی مرتبہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ملے۔ یہ مجھے کیوں کہتا ہے کہ کل یہاں نہ رہنا، یہاں تو مجھے پڑا ہی رہنا چاہیے۔ تو جب میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی کیوں نہ ٹھہروں، کہنے لگا مولانا پرسوں مزدوری کر کے اتنا ہی آٹا بنا تھا کہ 3 روٹیاں بنی، میں اپنے نام کی روٹی لے کے چلا، میری گھر والی کہنے لگی کدھر؟ میں نے کہا مسجد میں ایک اللہ والا مسافر ہے، بڑا نورانی چہرہ ہے، بہت بڑا اللہ والا معلوم ہوتا ہے، میں پہ فاقہ کر لوں گا، میں اپنی نام کی روٹی اس کو دے کے آتا ہوں۔ بیوی کہنے لگی تجھے جنت کی ضرورت ہے، مجھے بھی تو ہے، میرے نام کی بھی لے جا، میں بھی فاقے پہ فاقہ کر لوں گی۔ جب میں دونوں روٹیاں لے کر چلا، چھوٹا معصوم بچہ وہ بھی رونے لگا، ابا ماں نہیں باپ نہیں کھائے گا، میں بھی نہیں کھاؤں گا، میرے نام کی روٹی بھی اس اللہ والے کو دے کے آؤ۔ اس روٹی میں بڑا کمال ہے، اس کی برکت کبھی ان سے پوچھو جو تلاش کرتے ہیں کہ کوئی مہمان آئے، کوئی مسافر آئے۔ یہ تو بدقسمتی ہے، اور یہ تو بڑی تمیزی ہے کہ مسافر مہمان کو دیکھ کر بخار چڑھ جاتا ہے لوگوں کو، کم نصیبی کی اس کی روزی میں کمی آتی ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کوئی کسی مسافر کو شباشی کی جگہ دے، رات کو ٹھہرائے، کھانا کھلائے، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن کے گھبراہٹ سے، ہولناک منظر سے، اس تباہی کے منظر سے میں اپنی رحمت والی چادر میں چھپا لوں گا۔ لیکن مسافر کا بھی خیال کرنا، کبھی شام کوئی کسی کو گھر میں گھسیڑ کے سو جاؤ، صبح کو ساری مردی صاف کر جائے۔ اب ایسے مسافر بھی ہیں کہ کھانا دے کر اگر نہ ہو تو برتن ہی لے جاتا ہے۔ جو بھی ہو سکے پیغمبر کی سنت پر حق ہے۔ تو وہ آدمی کہنے لگا جی کل جو 2 روٹی لایا تھا بچے کی حالت خراب ہو گئی تھی، بچے کی اس کو دے دی تھی، ہم نے میاں بیوی نے تیسرے دن بھی فاقہ کر لیا تھا، پتے چبا لیے تھے، آج گھر والی کی حالت بھی خراب ہو گئی، دونوں روٹی ان کو دے آیا، آج صرف اپنے نام کی لے کے آیا ہوں۔ اور خدا کی قسم کتنے صاف گو لوگ تھے، کتنی صاف بات کرنے والے تھے۔ کہنے لگا مولانا آج میرا 4 دن کا فاقہ ہو گیا، ڈرتا ہوں کل کو کہیں میرا پیر نہ پھسل جائے، کہیں میرا یقین ڈگمگا نہ جائے۔
مزید امتحان میں نہ مبتلا ہو جاؤں اس لیے عرض کر دیا کہ کل آپ تشریف لے جائیں۔ کبھی ایسے کھانا لوگوں کے گھروں میں پکتا تھا، اتنا حلال کا ہوتا تھا اور اتنی نیت سے دیا کرتا تھا کہ جتنی اس گنتی کی اس کے گھر کی روٹیاں کھائے اتنی مرتبہ پورے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کرے۔ اور آج یہ حال ہے، جتنی کسی کے گھر کی روٹیاں کھاؤ گے اتنی مرتبہ زنا کا پروگرام بنے گا۔ صحابی کہتا ہے میں اس وقت تک مسلمان نہیں بنا تھا، اپنے ابا کے ساتھ مکے میں آیا، کہتا ہے میری آنکھ نے دیکھا چاروں طرف لوگوں کا مجمع ہے، کسی کے ہاتھ میں ہڈی، کسی کے ہاتھ میں روڑا، کسی کے ہاتھ میں پتھر، چاروں طرف کے لوگ مار رہے ہیں، ایک ذات بیچ میں کھڑے ہو کر بلا کسی جھجک تحمل کیے برابر مار کھا رہے ہیں، روکنے والا کوئی نہیں، ٹوکنے والا کوئی نہیں، بچانے والا کوئی نہیں۔ صحابی کہتا ہے میرے دیکھتے دیکھتے ایک معصوم بچی آئی، اس کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ ہے، اس نے زمین پہ رکھ دیا اور لوگوں کو مخاطب ہو کے کہنے لگی او لوگوں میرے ابا کا قصور بتاؤ، جرم بتاؤ، گناہ بتاؤ، اور مکے والوں نہ مارو، امام الانبیاء شہنشاہ کائنات ہے۔ سارے لوگوں نے مارا، لخت جگر نے زمین پہ پانی رکھ کر ابا کو لپٹ گئی۔ علماء کرام نے لکھا ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کپڑے بھی لہو میں ڈوب گئے۔ زمین پہ تشریف فرما ہوئے، پانی کا پیالہ اٹھا کر منہ میں پانی لے کر کلی جو کی تو منہ سے لہو آیا۔ پوچھتی ہے میرے ابا، رشتہ دارانہ جھگڑا نہیں، مکان دکان کا جھگڑا نہیں، زمین جائیداد کا جھگڑا نہیں، خاندانی رقابت نہیں، آپ کو لوگ مارتے کیوں ہیں؟ فرمایا لختے جگر تیرا ابا لوگوں کو دوزخ سے نکال کر جنت کا وارث بنانا چاہتا ہے، شرک کی لعنت سے نکال کر اللہ کی ذات و صفات اور توحید باری تعالیٰ پہ لانا چاہتا ہے، اس لیے مار پڑ رہی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، فرمایا لختے جگر پانی لا، سمجھی میرے ابا کو پیاس لگی ہوگی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا پانی لے کر حاضر خدمت ہو گئی، سمجھی وضو فرمائیں گے پانی پیئیں گے، مگر آپ نے سر مبارک جھکا دیا، فرمایا لختے جگر میرا سر دھو ڈالو، کسی نے گندگی پھینک دی۔ سیدہ دھوتی بھی جاتی ہے، روتی بھی جاتی ہے، کون شقی القلب تھا، کون سنگ دل تھا، کون ظالم تھا، 14ویں کے چاند لاکھوں قربان کر دو اس چہرے انور پر، والضحیٰ واللیل اذا سجا، اور میرے محبوب تیرے چمکتے چہرے کی قسم، نعرہ تکبیر اللہ کے لختے جگر جب کسی کو صحیح راستے پہ لاؤ گے قوم پتھر مارے گی۔ سوال کرتی ہے لختے جگر ابا جان اب تو گھر میں تشریف رکھو، اللہ کا قرآن اگر مکے والے نہیں سنتے، امی جان سنیں گی، رقیہ بہن سنے گی، میں سنوں گی، ہمیں سناؤ۔ فرمایا لختے جگر بڑی مجبوری ہے، قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنوں کو ڈرا، یا ایھا المدثر قم فانذر، اٹھو ڈراؤ اپنی قوم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مار کھائی اس قرآن اور دین اور ایمان اور اسلام کے لیے۔ خود ارشاد فرمایا جتنا اللہ کی راہ میں مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں،
ایک وقت بھی ایسا نہیں پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو۔ شعب ابی طالب مکہ مکرمہ کے اندر ایک پہاڑ کے درے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو قید کر دیا مکے والوں نے۔ وہ دودھ پیتے ہیں، وہ مکھن کھاتے ہیں، سبزیاں ترکاریاں کھاتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی آل کو، صحابہ کرام کو درختوں کے پتے نہیں ملتے۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، میرے تیرے نبی نے 15 دن درختوں کے پتے چبا کر خدا کا قرآن پڑھا۔ آج تم ہزاروں نعمتیں کھا کر قرآن نہیں پڑھتے۔ شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک وقت میں 2 پتھر اپنے پیٹ پہ باندھ کر خدا کا قرآن پڑھا۔ آج لوگ مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑھتے۔ نعرہ تکبیر۔ زندگی کے لمحات کس دکھوں میں، کن پریشانیوں میں رات گزرتی ہے، دن بیت جاتا ہے، صبح و شام گزر رہی ہے، سارا جہان سوتا ہے، شہنشاہ کائنات مصلی پہ کھڑے ہو کر ساری رات روتے ہیں۔ آج امت کو یاد نہیں، انہوں نے تو تجھے عرش عظیم پہ بیٹھ کے نہ بلایا۔ کس کس سفر کا ذکر کروں؟ مہینہ بھی رجب کا ہے، معراج شریف کا مہینہ ہے۔ آپ کی زندگی کے نرالے 2 سفر، ایک معراج شریف اور ایک ہجرت مبارک۔ کمال ہو گیا، معراج کے لیے جبریل آیا، معراج کے لیے جبریل آیا اور اطلاع دی کہ اللہ پاک نے آپ کو بلایا ہے، اور ہجرت کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق کے دروازے پہ خود تشریف لائے۔ جبریل براق ساتھ لایا سواری کے لیے۔ ہجرت والی رات میں صدیق نے کہا میری موجودگی میں کیسے براق، میں خود سواری بنوں گا۔ ایک 1,29,000 صحابہ کرام کی تعداد ہے، جان مال آل سب کچھ قربان کر دیا۔ اگر ہم صرف کلمے والی زندگی بنا لیں اور سچے معنوں میں مسلمان بن جائیں، میرا تو یہ ایمان ہے کہ اگر ہم پاکستانی لوگ مسلمان بن جائیں، ہمارے اخلاق کردار کو دیکھ کر رونے زمین پہ ایک بھی کافر باقی نہیں رہے گا۔ سوال تو یہ ہے کہ میرا اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا، لینا دینا، زندگی، کاروبار تمام کا تمام اسلام کے خلاف ہے۔ مجھے کئی مرتبہ ملک سے باہر بھی جانے کا اتفاق ہوتا ہے، عموماً ہندو لوگ یہی اعتراض کرتے ہیں کہ جی اگر آپ لوگ قرآن کو مان لیں تو دنیا میں کوئی بھی پھر منکر نہیں رہے گا۔ تو مصیبت تو یہ ہے کہ آپ لوگ نہیں مانتے۔ مثلا قرآن نے کہا کسی کی بہو بیٹی کی طرف نگاہ نہ اٹھاؤ، مگر ہم باز نہیں آتے۔ قرآن کریم نے مطالبہ کیا، حکم دیا شراب نہ پیو، حرام ہے۔ ہم نے کہا نہیں جی، یہ پیسے جو اللہ نے دیے ہیں ان کو پھر ہم خرچ کہاں کریں؟ قرآن کریم نے کہا جوا نہ کھیلو، اس نے کہا جی پھر اور دن نہیں کٹتا، رات کو دل نہیں لگتا، پھر وقت کیسے کٹے؟ قرآن کریم نے کہا کسی کو قتل نہ کرو، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مسلمان کے لیے ہتھیار اٹھاتا ہے، اللہ کا عرش عظیم کانپنے لرزنے لگ جاتا ہے۔ اللہ پاک پوچھتے ہیں تجھے کیا ہوا؟ عرش عظیم رو کے کہتا ہے ناحق مسلمان کا خون ہو رہا ہے۔ قرآن کریم کے جتنے مطالبے ہیں ہم کب پورا کرتے ہیں؟ اور پھر کمال یہ ہے کہ میں اور آپ تمام کے تمام، ہر آدمی کہتا کہ جی جنت میری اور میرے باپ کی جنت ہمیں الاٹ ہے، اور کوئی جائے نہ جائے ہم تو جائیں گے ہی۔ اگر دوستو اتنا سستا سودا ہوتا، بلال حبشی کا چمڑا نہ ادھیڑا جاتا۔ اگر جنت اتنی سستی ہوتی، زلیرہ کی آنکھیں نہ نکالی جاتی،
اگر جنت اتنی سستی ہوتی لبینہ کا چمڑا مکے کی گلیوں میں نہ ادھیڑا جاتا. اسی کو قرآن کریم کہتا فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں، مصیبت اٹھائی، تکلیف اٹھائی، دنیا کا معاملہ کوئی نہیں، ایمان کے لیے مصیبت اٹھائی، ایمان کے لیے تکلیف کاٹی، ایمان کے لیے طرح طرح کے عذاب جھیلے. اللہ پاک فرماتے ہیں وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جنات تجری من تحتها الانہار. مزہ تو تب ہے نا ادھر آدمی مر رہا ہو، ادھر جنت کا فرشتہ یہ کہے آ جا تیرا بڑی دیر سے انتظار ہو رہا ہے. مگر یہ بات دولت سے نہیں بنتی، مربوں سے نہیں بنتی، اونچی کرسی مل جائے اس سے نہیں بنتی، اعمال کی بات ہے ساری. اعمال اچھے کرتا ہے آدمی تو بات بنے گی، ورنہ نہیں. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور لوگوں اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ شمار کیا کرو. صحابہ کرام سے پوچھا تمہیں اپنی زندگی کی کس قدر امید ہے؟ ایک صحابی کہنے لگا مجھے ظہر کے بعد عصر کی نماز کی امید ہے، ایک صحابی کہنے لگا مجھے مغرب کے بعد عشاء کی امید ہے، ایک نے کہا مجھے عشاء کے بعد فجر کی امید ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بڑی لمبی امیدیں باندھ رکھی ہیں. آپ نے صحابہ کرام کے سامنے اپنا قدم مبارک اٹھایا، اپنا پیر اٹھایا اور فرمایا اے لوگوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے، یہ جو میں نے پیر قدم اٹھایا ہے نہ معلوم زمین پہ رکھا بھی جائے گا کہ نہیں. فرمایا میرا یہ حال ہے جو سانس اندر کو گیا نہ معلوم وہ لوٹ کے باہر بھی آئے گا کہ نہیں. صحابہ کرام نے عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماؤ آدمی کی جان کیسے نکلتی ہے؟ فرمایا ریشمین کپڑا لے لو، خاردار کانٹوں والے جھاڑ پہ ڈال دو، لکڑیوں سے چھیتو، پلہ پکڑ کر کھینچو جیسے اس کا سوت ٹوٹ جاتا ہے. فرمایا آدمی کی رگوں کو یوں توڑ کے رکھ دیا جاتا ہے. فرمایا مکھی بیٹھ جائے پہاڑ معلوم ہوتا ہے. سارا نظام زندگی یوں فنا ہوتا چلا جاتا ہے. اور آپ لوگوں کے علم میں نہیں، اسی گزشتہ ہفتے کے دن لاہور میں ایک مکان سے 7 جنازے اٹھ گئے. دیکھنے والے بہت بے ہوش ہو گئے، ایک گھر کو جنگرا لگ گیا. دیکھیے اس بے نیاز کی بے نیازی، اس کے سامنے نہ پلوانی چلتی ہے، نہ کرسی چلتی ہے، نہ نوکری چلتی ہے، نہ مربع چلتا ہے، نہ کوٹھی، نہ بنگلہ. اس کے یہاں تو اپنی مرضی چلتی ہے، سب اس کے محتاج ہیں. وہ تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں جاتے جاتے قبرستان آ گیا، وہاں کھڑے ہو گئے اور رونے لگے اور زور زور سے فرمانے لگے قبر والو اموالکم قسمت، جس مال کو تم نے رات دن جمع کیا تھا، چوری کر کر کے جمع کیا، ڈاکے مار مار کے جمع کیا، ناجائز طریقے سے کمایا، جائز طریقے سے کمایا، جس مال کو تم نے جمع کیا تھا تیرے مرنے کی دیر تھی وہ تو وارثوں میں تقسیم ہو گیا. مقدمے چل پڑے، جھگڑے ہو گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں نساؤکم زبجت،
جس بیگم جس عورت کے پیچھے دام دیا کرتا تھا، جو ہر وقت تجھے کہتی تھی میں تیری ہوں میں تیری ہوں، تیرے مرنے کی دیر تھی، اس نے اور جگہ شادی کر لی، اب کسی اور کو کہہ رہی ہے میں تیری ہوں میں تیری ہوں۔ مال تیرا نہیں رہا، بیوی تیری نہیں رہی، اور فرمایا اولاد تیری در بدر دھکے کھا رہی ہے۔ اور قبر والوں تمہارا کیا حال ہے، تم اپنا بتاؤ۔ ساتھیوں کی طرف خطاب کر کے فرمایا اگر یہ بول سکتے بتاؤں کیا جواب دیتے؟ یہ جواب دیتے کہ اے علی، ہم نے چخ ماری، ہم نے تکلیف کی، ہم نے خدا کے قرآن کو نہ مانا، آج جو ہمارا حال ہے وہ خدا کسی کا بھی نہ کرے۔ جس جیل میں تم ہو یہ تو آدمیوں کی جیل ہے، خدا کی جیل کا پتہ نہیں ابھی۔ فرمایا ثم لا يموت فيها ولا يحيا، نہ مرو گے نہ جیو گے، لاکھوں برس گزر جائیں گے پانی کا قطرہ نہیں، لوگ رویں گے پچھتاویں گے۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، پانی 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 پکاریں گے لوگ جہنم میں، الہی پانی، لاکھ برس گزر گئے پانی نہ ملا، آواز آئے گی فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ، فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ، ان کو ایسا گرما گرم کھولتا ہوا پانی پلاؤ جس کے پینے سے عقلیاں باہر آ جائیں۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ ہونٹ یہ لب اتنے سوج جائیں گے کہ اوپر کا ہونٹ کمر پہ جا پڑے گا اور یہ نیچے کا ہونٹ پیروں کے انگوٹھوں پہ آ پڑے گا۔ گناہ کا اقرار نہیں کرتے، جرم کا اعتراف نہیں کرتے، میں اور آپ معافی نہیں مانگتے، توبہ کرنے کا مزاج نہیں بناتے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ایک جگہ پر کہ ایک جگہ ایک آدمی قتل ہو گیا، لیکن گورنمنٹ نے پولیس نے جب تفتیش کی تو قاتل تو باہر پھر رہا تھا اور بغیر گناہ کے جو تھے وہ اندر چلے گئے۔ ہوتے ہوتے وہ آدمی پھانسی لگ گیا جس نے قتل نہیں کیا تھا۔ ایک آدمی اس معاملے کو جانتا تھا، اللہ میاں سے سوال کر دیا الہ العالمین یہ تو بھی جانتا ہے میں بھی جانتا ہوں کہ فلاں آدمی گناہگار ہے اور فلانا بے گناہ تھا وہ چڑھ گیا۔ تو جواب ملا میرے بندے مثل میں فرق ہے، گناہ تو ہے اس کا بھی، مثل میں فرق ہے۔ کیسے کہ ایک دن یہ پانی کی نالی پہ بیٹھا تھا، ایک کیڑا تیرتا ہوا جا رہا تھا، وہ کنارے لگنا چاہتا تھا، یہ اس کو دھکیل کر پیچھے کرتا تھا، جب تک وہ مر نہ گیا اس نے اس کی جان نہ چھوڑی، اور میری وہ کیڑا مخلوق نہ تھی۔ میں نے اس کا انتقام لیا ہے۔ بابا گناہ آدمی سے ایسا ہوتا ہے کہ اس کو آدمی سمجھتا بھی نہیں کہ میں نے کیا کہ نہیں، اور یوں ہی اس کا دربار معاف کرنے کے لیے کھلا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک طائفہ بدکار عورت گزر رہی ہے، ایک کتا پیاسا کنویں کے پاس کھڑا ہوا ہے، ہانپ رہا ہے کانپ رہا ہے، ترس آ گیا، دوپٹے کی رسی بنائی اور جوتے کا ڈول بنایا، پانی کنویں میں سے نکال کر پلا دیا۔ آواز آئی اے تو بدکارا، اے تو فاحشہ، تو نے میرے کتے پہ کرم کیا، جا میں نے تجھ پر رحم کر دیا۔ اس میں آتا ہے کہ اللہ پاک کے حضور میں ایک آدمی پیش ہوگا، اللہ پاک فرمائیں گے کہ تو نے گلی سے روڑا اس لیے ہٹایا تھا کہ اندھیرے میں کسی کو ٹھوکر نہ لگ جائے، تو نے میرے بندوں کو تکلیف سے بچایا، جا میں نے تجھے عذاب قیامت سے بچا دیا۔ اور کبھی یوں ہوگا
ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک آدمی پیش ہوگا، آواز آئے گی جا تو نے میرے فلاں بندے کے عیب کھولے تھے، آج میں نے تیرے عیبوں کا دفتر کھول دیا۔ حاصل یہ کہ صحابہ کرام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء کرام کے جتنے بھی واقعات اور حالات ہیں وہ تمام کے تمام ہمارے لیے زندگی گزارنے کا ایک عجیب راستہ بنتے ہیں۔ ذکر تو ہم سب کرتے، ہم کہتے تو میں اور آپ ہم سارے، خدا سچا، خدا کا قرآن سچا، نبی سچا، نبی کا فرمان سچا، اہل بیت سچے، ان کا فرمان سچا، صحابہ کرام سچے، ان کا فرمان سچا، وہ ٹھیک ہے، لیکن عمل اس کے مطابق ہم کرتے نہیں۔ نماز اپنی مرضی کی، روزے اپنی مرضی کے، حرام و حلال کھانے پینے کے میدان میں ہم تمام کے تمام اپنی مرضی چلاتے ہیں۔ وہ غلام کس کام کا جس نے اپنی مرضی چلائی، وہ اولاد کس کام کی جس نے اپنی مرضی چلائی، وہ بیوی کس کام کی جس نے اپنی مرضی چلائی، وہ بندہ کس کام کا جو خدا کی نہیں مانتا۔ خدا کہتا ہے کہ میرے محبوب کی اطاعت کرو اور معاملے میں اطاعت کرو، اور مجذوب نے تو بڑی عجیب عجیب باتیں کہی ہیں، بڑا عجیب اللہ والا گزرا ہے، کہتا ہے کہ یہی تجھ کو دھن ہے رہو سب سے بالا، یہی تجھ کو دھن ہے رہو سب سے بالا، او زینت نرالی او فیشن نرالا، اور جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ مرنے والا کبھی یوں زندگی گزارتا ہے، بڑی عجیب عجیب بات کہتا ہے، کبھی کہتا ہے کہ کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے، پیل تن کیا کیا بچھاڑے موت نے، سروقد قبروں میں گاڑے موت نے۔ کروڑوں سالہ زندگی، آخرت کی زندگی، قیامت والی زندگی، پلسرات سے گزرنے والی زندگی، اس کے لیے ہمیں صبح شام رات دن تیاری کرنی چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے 50 قرآن کریم میں 50,000 سال کا ایک دن، فرمایا اذا السماء انشقت، یہ آسمان پھٹ پڑے گا، اذا الشمس کورت، یہ سورج گر پڑے گا، واذا النجوم انکدرت، یہ ستارے زمین پہ گر پڑیں گے، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، پہاڑ کپاس کی طرح ہوا میں اڑتے پھریں گے۔ جن لوگوں نے عشق والی زندگی بسر کی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کا کچھ اور ہی حال بنا۔ کیا شان ہے ان لوگوں کی جو سدا اور ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ ارے 2 جہان قربان کر دوں ان آنکھوں پہ جنہوں نے حضور کا ایک مرتبہ نہیں لاکھوں مرتبہ دیدار کیا۔ وہ شاگرد کتنے اچھے ہوں گے جن کا استاد محمد مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مرید کتنے اچھے ہوں گے جن کا پیر محمد مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مقتدی کتنے اچھے ہوں گے جن کا امام الانبیاء ہو، وہ فوج کتنی اچھی ہوگی جن کا کمانڈر ان چیف کالی کملی والا، وہ سرکاری ملازم کتنے خوش نصیب ہوں گے جن کا صدر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر۔ آپ اور میں دنیا میں رہتے ہیں، اگر ہمارے کسی محلے گلی کوچے میں رشتہ کرنے کے لیے وزیر اعظم آ جائے، گورنر آ جائے، کوئی بڑا افسر آ جائے، سارے محلے کے منہ میں پانی آ جاتا ہے، لے بھی یہ تو مزے کر گیا، بڑوں سے رشتہ داری ہو گئی۔ ارے تم اس کے بارے میں کیا کہو گے جس کے دروازے پہ امام الانبیاء دلہا بن کر آئے؟
اس کی شان کا کیا کہنا جس کا داماد محمد مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس جوان کی شان کا کیا کہنا جو 2 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ دلہا اور گھوٹ بن کر آئے، وہ عثمان ہے۔ اور کیا شان ہے علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بطول کا شوہر بنا دیا، حسنین کریمین کا ابا بنایا، محمد مصطفیٰ کا داماد بنایا، سرتاج العالیہ بنایا۔ شان سنو، حال کیا ہے؟ وضو کر رہے ہیں، رنگ پیلا پڑ گیا، زرد پڑ گیا۔ کسی نے کہا امیر المومنین کیا بات ہے، کیا خوف آ گیا؟ فرمایا جانتے نہیں ہو، احکم الحاکمین کے دربار میں کھڑا ہونے لگا۔ نعرہ تکبیر، جائے گا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت علی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے رنگ پیلا پڑ رہا۔ حضرت حسین سب کا رضی اللہ تعالیٰ مسجد کے دروازے پہ آئے، دھڑام سے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ کسی نے پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا جانتے نہیں ہو، احکم الحاکمین کا دربار ہے۔ امام زین العابدین رحمہ اللہ امام حسین کا لخت جگر ہے، فرض نمازوں کے علاوہ 1000 رکعت نفل پڑھتا رات دن میں، 1000 رکعت نفل پڑھتے، اور یہ ہماری طرح ٹھونگے نہیں مارتے۔ رات کا وقت ہے، سردی کا موسم ہے، انگیٹھی میں کولے سلگا کر نماز کی نیت باندھ لی، کولا چٹخا، آگ لگی، چھت جلی، مکان جلا، دروازہ جلا، لوگوں نے بتیرا شور مٹایا، حضرت دروازہ کھولو، حضرت دروازہ کھولو، مگر کوئی نہیں کھلا۔ لوگوں نے دروازہ توڑا، خیال کر لیا جل گئے ہوں گے، شہید ہو گئے ہوں گے۔ اندر جا کے دیکھا حسین کا لخت جگر مصلی پہ کھڑا ہوا، اطمینان سے قرآن پڑھ رہا ہے۔ سلام پھیرا، لوگوں نے کہا حضرت جی یہ سب کچھ جل جلا گیا، آپ نے نماز ختم نہ کی۔ فرمایا جس آگ کو پانی بجھا دے، جس آگ کو بندے بجھا دے، جس آگ کو مٹی بجھا دے، میں اس آگ کا کیا فکر کروں؟ میں اس آگ کی فکر میں لگا ہوا ہوں جسے اعمال کے سوا کوئی شے نہیں بجھا سکتی۔ نقیجت جلودہم بدلناہم جلود غیرہا لیذوقوا العذاب۔ 100 تے چمڑے کی جلتی جائیں گی، پیچھے نیا بنتا آئے گا، اسی طرح سے تے چلتی رہیں گی، کروڑوں برس گزر جائیں گے مگر معافی نہ ملے۔ وہ لوگ جو ظلم کر کے مر جاتے ہیں، ناحق کسی کا مال کھاتے ہیں، کسی پر ظلم ڈھاتے ہیں، کسی کی آبرو کو برباد کرتے ہیں، وہ لوگ سوچ لے، حضور نے فرمایا جو کسی کی بیٹی کی آبرو خراب کرتا ہے، حضور نے فرمایا جب تک اس کی بیٹی کی آبرو برباد نہ ہو جائے اس کی موت نہیں آئے۔ فرمایا جو کسی کی بہن کی آبرو خراب کرتا ہے، حضور نے فرمایا جو کسی کی بیٹی کی آبرو خراب کرتا ہے، حضور نے فرمایا جب تک اس کی بیٹی کی آبرو برباد نہ ہو جائے اس کی موت نہیں آئے۔ فرمایا جو کسی کی بہن کی آبرو خراب کرتا ہے، جب تک اس کی بہن کی آبرو خراب نہ ہو جائے اس کی موت نہیں آئے۔ فرمایا جو کسی کی بیوی پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، جب تک اس کی بیوی پہ ڈاکہ نہ پڑ جائے اس کی موت نہیں آئے۔ اگر ہمارا ان چیزوں پہ ایمان اور یقین ہو تو ہماری ساری دنیا جنت نہ بن جائے، سارا معاشرہ اچھے سے اچھا ہو سکتا ہے۔ اگر ہم تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی فلاں تو یوں کرتا ہے، میں یوں کیوں کروں؟ ارے قبر تیری اپنی، میری اپنی، اعمال اپنے اپنے، حساب و کتاب اپنا اپنا، قیامت کے دن تمام تر محل اور رنگ روپ الگ الگ اپنا اپنا۔ اس رات سے جب سب لوگ گزر رہے ہوں گے، انبیاء گزریں گے، اولیاء گزریں گے، صحابہ کرام گزریں گے، قطب اور ابدال گزریں گے، آئے گی ایک ہستی کی باری۔ شرم کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ کتنی بڑی بات ہے۔ اعلان ہوگا ایک فرشتے کو، آؤ فرشتے اعلان کر
او کلیم اللہ، او خلیل اللہ، او ذبیح اللہ، او روح اللہ، اے صحابہ کرام، اے شیخ عبد القادر جیلانی، اے علی احمد حجویری، تمام کے تمام اپنی نظروں کو نیچا کر لو، اس لیے کہ خاتون جنت پل صراط سے گزرنے والی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم، عثمان ذی النورین، علی مرتضیٰ، 1,29,000 صحابہ۔ تم یوں سوچ رہے ہوگے کہ ہم نے تو بڑی قربانیاں دے رکھی ہیں اسلام کے لیے، کبھی بلال کی قبر سے جا کے تو پوچھو تجھ پہ کیا بیتی تھی؟ سینے پہ پتھر کی چٹان، کمر کے نیچے دہکتے ہوئے شعلے اور شعلے۔ امیہ بن خلف کئی مرتبہ یہاں گردن پہ پیر رکھ کر دبایا کرتا تھا، بلال کی زبان باہر نکل آتی تھی، مگر نہیں، دین سے، ایمان سے، قرآن سے کبھی نہیں پھرا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھنے کے بعد اپنا مال اور اپنی زندگی اسی پر خرچ کر دی، ضعفاء، غرباء، بالکل کمزور لوگوں کی مدد کی جائے۔ ایک محلے میں جا نکلے اور جا کے دیکھا ایک بڑھیا 70 سالہ ہے، کافروں نے پکڑ رکھا ہے، پانی کی دیگ میں بٹھا کر سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر نیچے دبایا ہوا ہے۔ بہت دیر ہو گئی، ابو بکر کہتے ہیں میرا خیال ہو گیا مر گئی ہوگی، شہید ہو گئی ہوگی، مگر کافی دیر کے بعد جب سر باہر نکالا تو کہنے لگی اللہ احد، اور لوگوں اللہ ایک ہے، کوئی اس کا ساتھی نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں۔ ان کافروں نے پھر سر پر ہاتھ رکھ کر غوطہ دیا اور بہت دیر کے بعد پھر منہ باہر نکالا، فرماتی اللہ الصمد، اللہ بڑا بے نیاز۔ زبان سے تو ہم سب کہتے ہیں بڑا بے نیاز ہے، مگر اس کی بے نیازی پر ہم لوگ دل سے یقین کریں تو جب بات بنتی ہے۔ میں تو کئی مرتبہ اپنے جمعوں میں کہا کرتا ہوں کہ کم سے کم اتنا ہی سوچ لو کہ کسی بڑے آدمی کا ملازم یا بڑے آدمی کا بیٹا اگر جیل میں آ جائے تو برابر والے کہتے ہیں یار تیرا آدمی جیل میں پڑا ہوا، تیرے تعلقات کا کیا بنا، تیری دولت کا کیا بنا؟ اور لوگوں تو کلمہ پڑھتا ہے کالی کمرے والے کا اور جہنم میں جائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے یہ، ایک ایک لمحہ زندگی کا ایک ایک سانس قیمتی ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ میدان قیامت میں لوگ جب حالات دیکھیں گے افسوس کے ہاتھ ملتے ملتے اپنی ہتھیلیوں کی کھال اتار ماریں گے۔ اے کاش میں نیکی کرتا، اے کاش میں خدا ترس بنتا، اے کاش میں کسی غریب کی ہمدردی کرتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ جوان ہے، خلافت کا دور ہے۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ مدینے پاک میں ایک بڑھیا رہتی تھی، محتاج تھی آنکھوں سے، میرا دل چاہا کہ یہ نیکی میں کماؤں۔ فجر کی نماز کے بعد میں اس کے دروازے پہ گیا اور آواز دی، میں نے بوڑھی اماں برتن دے پانی بھر کے لا دوں۔ اندر سے آواز آئی، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے، تجھ سے پہلے کوئی اور سارا کاروبار کر کے چلا گیا۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا، کون ہے ایسا؟ اگلے دن میں فجر کی نماز سے پہلے گیا، پھر میں نے آواز دی تو وہی جواب ملا، کوئی آدمی تجھ سے پہلے آیا، کھانا پکا کر کھلا کے چلا گیا، برتنوں کی صفائی بھی کر گیا، جھاڑو بہارو بھی لگا گیا۔ تیسرے دن فرماتے ہیں میں فجر کی اذان سے پہلے گیا، میں نے دیکھا ایک آدمی دونوں کندھوں پہ مٹکے پانی کے بھرے ہوئے اور داخل ہوا، تو میں بیٹھ گیا کہ لو بھی آج پکڑا گیا، اسے دیکھوں گا یہ کون ہے۔ فرماتے کافی دیر کے بعد جب باہر نکلے اور میں قریب ہوا، اگرے بھلے مانس 3 دن ہو گئے میں پیچھے پھر رہا ہوں، ہے کون؟ فرمایا اے عمر، میں تیرا بھائی ابو بکر صدیق ہوں، 22 لاکھ مربع میل کا حکمراں، نبی کا سسر، نبی کا جانشین، مدینہ ریاست کا صدر ہو کر ابو بکر صدیق بوڑھی کمزور عورت کا پانی دھوتا پھرتا ہے۔ ہم کسی کو پانی پلاتے ہوئے بھی اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ تکڑا آدمی اگر پانی مانگے، اچھا جی گلاس دے دیا،
اور پیش کرا اور لے آؤں. کوئی کمزور سا آدمی پانی مانگے, اچھا تیرا نوکر لگے ہمیں. غریب کا ساتھی مر گیا, کمزور کا ساتھی قبر میں چلا گیا. ایک دن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روٹیاں پکا رہی ہیں. آپ تشریف لے آئے, فرمایا عائشہ ایک روٹی میں بھی پکاؤں گا. عرض کیا یا رسول اللہ میں خادمہ, میں نوکر ہوں, آپ کیوں پکائیں گے؟ فرمایا نہیں, ایک روٹی میں بھی پکاؤں گا. کون روک سکتا تھا؟ آپ سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ نے ایک روٹی پکائی تندور میں لگا دی. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں بار بار میری پکائی ہوئی روٹیاں کبھی سے پک کر باہر آ گئی اور میں جھانک جھانک کر دیکھتی رہی, اس روٹی کا پانی خشک نہیں ہوا. آخرکار عرض کر بیٹھی, میرے آقا میری پکائی ہوئی روٹیاں کبھی سے پک گئی اور آپ کی پکائی ہوئی کا پانی خشک نہیں ہوتا. فرمایا عائشہ جس چیز کو میرے ہاتھ لگ جائے آگ اس کے کیسے قریب آ سکتی ہے؟ اس روٹی کو نبی کے ہاتھ لگ جائے اس آگ کے قریب, آگ اس کے قریب نہیں آ سکتی. جس صدیق کے کندھوں پہ نبی سوار ہو کر غار تک جائے اس کے قریب کیسے آ جائے گی؟ اور پھر کمال ہے, مکے والوں نے محاصرہ کر رکھا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا کہ آج نبوت کو ختم کرو, قتل کر ڈالو. چاروں طرف ننگی تلواریں لیے کھڑے. ابو جہل نے بڑی تاکید کی, خبردار بچ کے نہ نکل جائے. اللہ پاک نے حکم دیا میرے محبوب ایک مٹھی بھر کر مٹی کی پھینکو ان کی طرف. عرض کیا الہ العالمین یہ تو چاروں طرف کھڑے ہیں, میں کس کس کی طرف پھینکوں؟ فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. میرے محبوب ہاتھ تیرا ہوگا, قدرت میری کام کرے گی, ان سب کی آنکھوں میں میں پہنچا دوں گا. بس آپ نے پھینک دی, سب کی آنکھوں میں مٹی پہنچ گئی. اب لگے آپس میں کہنے تو بدماش میری آنکھ میں مٹی پھینک دی. تو کہنے لگا اچھا پہلے میری آنکھ میں پھینک کر پھر بکنا شروع کر دیا. تلواریں تو دی پھینک اور نبی کے حجرے کے چاروں طرف اب لگ گئے ایک دوسرے کی پالش کرنے. مجاہی ہو رہی ہے چاروں طرف, حجرے مبارک کے کبڈی کبڈی شروع ہو گئی. اللہ میاں نے فرمایا میرے محبوب لو یہ سب دھندے لگ گئے ہیں, اب آپ چلیں. ہجرت فرمائے آپ. الہ العالمین مجھے کل حکم دیا ہوتا, پرسوں حکم دیا ہوتا, ترسوں حکم دیا ہوتا, میں چلا جاتا. آج تو یہ چاروں طرف کھڑے ہیں. فرمایا میرے محبوب اگر میں کل لے جاتا, پرسوں لے جاتا, ترسوں لے جاتا, یہ لوگ کہتے ہمیں پتہ نہ چلا, ہم یوں کر دیتے, ہم یوں کر دیتے, مزہ تو آ جائے گا. یہ چاروں طرف کھڑے ہیں اور میں آپ کا بال نہ بینکا ہونے دوں, میں بچا کے نہ لے جا سکوں تو میری خدائی کیا ہوئی؟ آج ہی تو پتا چلے گا کہ خدا کی خدائی کیسی ہوتی ہے. الہ العالمین میرے پاس مکے والوں کی امانتیں ہیں, ان کو رات کے وقت کیسے واپس کروں؟ تھے دشمن پر نبی کو امین مانتے تھے. یوں لکھا کتابوں میں ابو جہل کی بیٹی کے چھلے اور بالیاں حضور کے پاس امانت تھی. نبی عرض کرتے الہی مجھے ہجرت سے انکار نہیں, میں تیار ہوں, پر اس اگر امانت واپس نہ ہوئی نبوت کے دامن پہ داغ آ جائے گا. اور آج امتیوں کا حال دیکھو, کسی کے پاس امانت رکھ کر واپس لے کے تو دکھاؤ, واپس لے کے تو دکھاؤ, بڑا مشکل مسئلہ ہے. نبی کے غلاموں کا یہ حال تھا. یہود عیسائی اپنی جوان بیٹیاں صحابہ کرام کے گھروں میں چھوڑ جاتے تھے, سال سال 2-2 سال بعد آیا کرتے تھے. میں ذمہ داری سے کہتا ہوں, تاریخ کا ذمہ وار ہوں, کتابوں کا ذمہ وار ہوں
کہ کبھی کسی کافر نے اپنی بیٹی کے آبرو کے معاملے میں کسی صحابی کو الزام بھی نہیں لگایا. کبھی ہم کافروں کی بیٹیوں کی آبرو بچایا کرتے تھے، آج ہماری آبرو سڑکوں پہ برباد ہوتی تھی. حضور کے دربار میں سب کہتے صلی اللہ علیہ وسلم ایک کافر لڑکی میدان جنگ سے گرفتار کر کے لائی گئی. حضور نے فرمایا بلال یہ میری رحمت والی چادر لے کر اس کے سر پہ ڈال دے، پردہ کرا دے. یا رسول اللہ کافر کی بیٹی ہے. فرمایا ٹھیک ہے، اپنے باپ کے دروازے پہ بھی ننگی بیٹھے اور میں محمد کے دروازے پہ بھی ننگی بیٹھے. تو فرق کیا ہوا میرے دربار میں اور ان کے دربار میں؟ اور آپ نے اسے پوچھا تو کیا چاہتی ہے؟ کہنے لگی مجھے باعزت میرے گھر پہنچا دو. دو جوان صحابی ساتھ کر دیے. عورت کا بیان ہے کہ یوں اندھیرا تھا، جنگل کا راستہ تھا، جوان تھے، میں بھی جوان تھی. کہتی ہے مجھے یوں معلوم ہوتا تھا میری ساتھ دو اندھے چل رہے ہیں. اور جب گھر پہنچی تو بھائی نے پوچھا بتا نبی کے غلاموں نے تیری ساتھ کیا کیا؟ کہتی ہے جو میری عزت اور آبرو کی حفاظت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے کی ہے وہ تو میرا ماں جایا بھائی بھی نہیں کر سکتا. انصاف تھا. بھائی کہنے لگا پھر کلمہ پڑھا کہ نہیں کہ لعنت تیری زندگی ایسے دربار سے خالی آ گئی، ایسی جگہ سے خالی آ گئی. کہنے لگی ارادہ تو ہوا تھا پر میں نے یہ سوچا کہ میں جنت میں جاؤں اور بھائی میرا جہنم میں جائے. اصل میں تجھے لینے آئی ہوں، دونوں چل کر اس دروازے کی غلامی کریں گے. اور اسی کو کہتا کہ چلو ڈھونڈے غلاموں کو، چلو ڈھونڈے غلاموں کو، شہنشاہ کر دیا جس نے زمانے بھر کے غلاموں کو، آقا کر دیا جس نے. اگر تم چاہتے ہو کہ امن ہو سارے زمانے میں تو پھر یہ دولت ہے پوشیدہ محمد کی خزانے میں. کہنے لگی دونوں چل کر اسی دربار کے غلامی کریں گے جہاں سے سب کچھ ملتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے والد مکے والوں کی امانتوں کا کیا کروں؟ فرمایا میں نے امین ڈھونڈ رکھا ہے، علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلاؤ اور یہ امانتیں ان کے حوالے کرو. آواز آئی مکے والوں کی چاندی، مکے والوں کا سونا، مکے والوں کے کپڑے، مکے والوں کی کھجوریں. اے علی شیر خدا تیرے حوالے، او ابو بکر میری امانت تیرے حوالے، نبوت والی امانت تیرے حوالے. اور کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے بستر پہ سوئے. کتنی بڑی شان ہے بستر حضور کا، وجود حضرت علی کا. اور ادھر فرمایا ابو بکر 3 دن 3 رات کے لیے مستقل میرے محبوب کا بستر بن جا. صدیق اکبر کی تو بچیوں کا بھی کیا کہنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر جب تشریف لے گئے تو ابو جہل کی پارٹی تلاش کرنے آئی. دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت اسما باہر نکلی، پوچھا تمہارا نبی کہاں ہے، تیرا ابا کہاں ہے؟ کہنے لگی کیوں، تم کون ہو، تمہیں کیوں بتایا جائے؟ اس نے کہا بتانا پڑے گا. اس نے کہا جاؤ جاؤ سارے مکے کو اکٹھا کر کے لاؤ اور صدیق کی بیٹی سے نبی کا پتہ پوچھ کے دکھاؤ. چلو ڈھونڈے غلاموں کو، شہنشاہ کر دیا جس نے زمانے بھر کے غلاموں کو، آقا کر دیا جس نے. اگر تم چاہتے ہو کہ امن ہو سارے زمانے میں تو پھر یہ دولت ہے پوشیدہ محمد کی خزانے میں. کہنے لگی دونوں چل کر اسی دربار کے غلامی کریں گے جہاں سے سب کچھ ملتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے والد مکے والوں کی امانتوں کا کیا کروں؟ فرمایا میں نے امین ڈھونڈ رکھا ہے،
علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاؤ اور یہ امانتیں ان کے حوالے کرو. آواز آئی مکے والوں کی چاندی، مکے والوں کا سونا، مکے والوں کے کپڑے، مکے والوں کی کھجور ہے. اے علی شیر خدا تیرے حوالے، او ابو بکر میری امانت تیرے حوالے، نبوت والی امانت تیرے حوالے. اور کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بستر پہ سوئے. کتنی بڑی شان ہے بستر حضور کا، وجود حضرت علی کا. اور ادھر فرمایا ابو بکر 3 دن 3 رات کے لیے مستقل میرے محبوب کا بستر بن گیا. صدیق اکبر کی تو بچیوں کا بھی کیا کہنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر جب تشریف لے گئے تو ابو جہل کی پارٹی تلاش کرنے آئی. دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت اسماء باہر نکلی، پوچھا تمہارا نبی کہاں ہے، تیرا ابا کہاں ہے؟ کہنے لگی کیوں، تم کون ہو، تمہیں کیوں بتایا جائے؟ اس نے کہا بتانا پڑے گا. اس نے کہا جاؤ جاؤ سارے مکے کو اکٹھا کر کے لاؤ اور صدیق کی بیٹی سے نبی کا پتہ پوچھ کے دکھاؤ. نہیں گزری، حضرت اسماء کے بال پکڑ کر ابو جہل نے پٹاخ سے پتھر میں مارا اور کہتی ہے تم سارا مکہ آ جائے، تمام کے تمام زور لگاؤ، میرے جان کا قیمت تو بڑھا سکتے ہو پر شہنشاہ کائنات کا پتہ نہیں پوچھ سکتے. پھر رات کو کھانا لے کر غار میں گئی ہے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا. خدا کی قسم یہ ایسی معصومہ اور نیک بچی تھی صدیق اکبر کی. حضرت زبیر کے ساتھ شادی ہوئی، بالکل غریب تھے، سارا دن کھجوروں کی گٹھلیاں اکٹھی کرتی، شام کو آمن دستے میں کوٹ کر، شام کو پانی پی کر اور کھجوروں کی گٹھلیاں پانی میں گھول کر پی جاتی اور ساری رات مصلے پہ کھڑی ہو کر قرآن پڑھا کرتی. حضور کے پاس غار میں گئی کھانا لے کر. تمہیں اگر کوئی 6 مہینے میں 1 دن 4 کیلے 2 مالٹے دے جائے ساری عمر یاد رکھو وہ بھی فلانا آدمی ملاقات کے لیے آیا تھا فروٹ دے گیا تھا. ارے اس کو کیا کہو گے جو اکیلی عورت 7 لڑکی پہاڑ کی چڑھائی 4 میل کی چڑھائی طے کر کے اور غار میں جا کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پیش کرتی ہے. اور آپ نے فرمایا اسماء یہ تیرا ماتھا کیسے پھوٹ گیا، یہ چوٹ کیسی؟ عرض کیا کچھ نہیں. فرمایا نہیں کچھ تو ہوا ہے. حضرت اسماء کی چیخ نکل گئی، اللہ کے نبی کی جھولی پھیل گئی، یا اللہ ابو بکر پہ کرم فرما، سارا خاندان میرے لیے دکھ اٹھا رہا. جنہوں نے جان دی، مال دی، دیا آل قربان کی، اللہ پاک نے ان کو ایسا شرف قبولیت عطا فرمایا. فرمایا میرے محبوب کے دائیں بائیں سو جاؤ، دائیں بائیں سو جاؤ، جنت کے اندر آرام کرو. مدینہ بڑی شے ہے، اللہ سب کو دیکھنا نصیب فرمائے. ہاں حاجیوں سے پوچھو، مدینے کے اندر ہزاروں کتے پھرتے ہیں مگر کوئی بتا نہیں سکتا کہ کبھی کسی نے کتے کو بھونکتا سنا ہو. مدینے کا کتا نہیں بھونکتا، عمل کرتا ہے. یہ کون سا شہر ہے اس میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے 10,000 جرنیل سوئے ہوئے. قسم دے کر پوچھو حاجیوں سے جو 6 مہینے رہ کے آتے ہیں، کتا کتے کو نہیں. میں نے خود تجربہ کیا، جنت البقیع کے دروازے کے قریب 1 روٹی 4 کتے کھڑے تھے، ہم نے بیچ میں پھینک دی. لپک کر آئے، ثابت روٹی دیکھ کر پیچھے کو ہٹ گئے. ٹکڑے کر کے لالا جب کھا اور مدینے کا کتا نہیں لڑتا تو نبی کا دیوانہ اور غلام اور مسلمان ہو کے لڑتا پھرتا ہے. مدینے کا کتا شرم کرتا ہے، تو اتنا بڑا جوان ہو کر شرم نہیں کرتا. مدینے کی بلی ککڑی کو نہیں چھیڑتی، مدینے کی بلی ککڑی کو نہیں چھیڑتی، مرغی کو نہیں چھیڑتی، برابر کھڑے کھیلتے رہتے ہیں سارا دن. جا کے دیکھو ہم ان چیزوں سے بھی مارے گئے. اور سنو، ککڑی جو ہوتی ہے مرغی، اسے ہزاروں فٹ بلندی پر چیل نظر آتی ہے، ہیل. اللہ میاں نے راڈار دے رکھا ہے ہیل کی آنکھ میں. نہ وہ امریکہ سے منگوائے، نہ روس سے، نہ چائنا سے. خدا نے قدرتی راڈار لگایا ہوا ہے اس کے دماغ میں. ہزاروں فٹ بلندی پہ چیل ہوتی ہے، ہیل ہوتی ہے، اور وہ کو 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 کر کے اپنے بچوں کے لیے خطرے کا الارم بجاتی ہے.
कितने कुकड़ी के बच्चे माँ के पैरों के सर के नीचे आ जाते हैं, बच जाते हैं, जो बाहर रह जाता है उसे उठा कर ले जाती है। जब खतरा टल जाता है फिर कू कू करके अमन का ऐलान करती है, फिर उसके बच्चे बाहर निकलकर दाना चुगना खाना पीना शुरू कर देते हैं। और लोगों, मुर्गी के बच्चे को अपनी माँ के कूकू पे यकीन आ गया, तुझे नबी के इस 6,666 आयतों वाला कुरान लाया है तेरा नबी, तुझे उस पर यकीन आया? कहा था कि मुर्गी के बच्चे को अपनी माँ पे यकीन है, तुझे आज हुजूर के फरमान पे यकीन है। आज अगर रेडियो पे कोई खबर आ जाए, अगला भी आप लोग अंदर बाहर के सब मानते, और मैं फिर कन्नड़ आज सुना, मैं खुद सुना, अखबार बीच में आप पढ़ा, टीवी बीच में आप दिखा, टीवी की खबर सही, रेडियो की खबर सही, अखबार की खबर सही, और इमामुल अंबिया की खबर सही नहीं। तेरे नबी ने जो रात दिन तेरे लिए दामन फैला फैला कर दुआएं मांगी हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तुझे उसके हुजूर के फरमान पर यकीन नहीं? हुजूर ने फरमाया किसी को तकलीफ ना दो, किसी को परेशान ना करो, किसी का दिल ना दुखाओ, किसी को कत्ल ना करो, किसी का माल ना लूटो, झूठ ना बोलो, अपनी निगाह किसी पर गलत मत डालो, फिर तो ये तमाम चीजें सही आ जाएंगी। ये तुम्हारा मुल्तान शहर हाफिज जमाल रोड यहां मौजूद है, बाद लोग दूर के भी होंगे, बाद लोग नजदीक के भी होंगे। हाफिज साहब रहमतुल्लाह अलैह का जब इंतकाल होने लगा तो वसीयतनामा लिख दिया। हम तो वसीयतनामा लिखते हैं ना कि आपकी जमीन फला लड़के की, आपकी जमीन फला लड़के की, फलाना मकान फला कार फला फला, पहली बीवी का दूसरी बीवी का। मगर हाफिज साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है वसीयतनामा मेरा नमाज जनाजा वो आदमी पढ़ाए जिसकी तमाम उम्र में कभी भी किसी हाल में भी किसी वजह से भी तहज्जुद की नमाज कदा कभी ना हुई हो। फरमाया मेरी नमाज जनाजा वो आदमी पढ़ाए जिसके तमाम उम्र में कभी भी किसी हाल में भी असर की दिगर की सुन्नतें कदा न हुई हो। हाफिज जमाल का इंतकाल हो गया, तारीख मुल्तान में जाके पढ़ लो। सच्चाई का जमाना था, सुबह से लेकर ये वक्त आ गया जनाजा कौन पढ़ाए? काजी मौजूद थे, मुफ्ती मौजूद थे, कारी मौजूद थे, आलिम मौजूद थे, मुहद्दिस मौजूद थे, ये तमाम लोग थे, मगर अपने अंदर ये शर्तें नहीं देखते थे, इसलिए नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए कोई आगे ना बढ़ा। अगर आजकल कोई तुम लिख दोगे ना, ऐसा आदमी लंगोटा कस के आएगा जिसने कभी फर्ज भी नहीं पढ़े होंगे। कहेगा चलो अखबार में फोटो तो आएगा। वो सच्चाई का जमाना था, वो सच्चाई का दौर था, लोग सच्चे जिंदा रहते थे, सच्चाई पे मरा करते थे। ये असर का वक्त करीब हो गया, जनाजा लिए बैठे मुल्तान शहर में। एक नौजवान आया और जनाजे के करीब खड़ा होकर कहने लगा लोगों सफे बांधो, मैं नमाज जनाजा पढ़ाऊंगा। और एक और बात बता दूं, उस जमाने में लोग नमाज जनाजा मुफ्त पढ़ाया करते थे, अब तो कीमत लगती है, हर चीज जो महंगी हो गई। अगले दिन मैंने मौलवियों से कहा था कि मीटिंग बुलाओ, ऐलान करो कि नमाज जनाजे के भी पैसे बढ़ जाएंगे इंशाअल्लाह। जब छोले की दाल के पैसे बढ़ सकते हैं, अगर फसल आलूओं के पैसे बढ़ सकते हैं, नमाज जनाजा के नहीं बढ़ सकते। अमीर आदमी बढ़ जाए ना बड़ा तकड़ा, सारे मौलवी बिल बुलाए आ जाएंगे। टांगे वाला, रेडी वाला, गरीब मजारा काश्तकार मर जाए, बुलाने के लिए मौलवी को आते हैं ना। हम खुद तालिब नमाज जनाजा पढ़ा, गरीब की नमाज जनाजा छोटी सी, अमीर की नमाज जनाजा लंबी। देखा जैसी रूह थी वैसे फरिश्ते बढ़ गए, जैसे तुम थे वैसे हम हो गए। हवा सबको लगती है, हालात बिगड़ कर रह गए। असर का वक्त करीब आया, एक नौजवान खड़ा होकर कहने लगा लोगों सफे दुरुस्त करो, मैं नमाज जनाजा पढ़ाऊंगा। लोगों ने कहा हजरत जी शर्तें बड़ी सख्त है। फरमाने लगे अल्हम्दुलिल्लाह, जब से
سے میں نے وہ سنبھالا ساری زندگی میں میری نماز تہجد قضا نہیں ہوئی. فرمایا جب سے میں نے وہ سنبھالا عصر کی سنتیں میری ایک دن بھی قضا نہیں ہوئی. اللہ والے تو کون ہے؟ فرمانے لگے خیر پور ٹامہ والی کا باشندہ ہوں، ذات کا کمبھار ہوں، خواجہ خدا بخش میرا نام ہے. یہ اس کی دین ہے. جب سجدوں نے قرآن چھوڑ دیا خدا نے تمہارا سے حفاظت کرا. پہاڑوں کا روحیلا جب قرآن کا دیوانہ بنا خدا بند عالم نے خواجہ سلیمان بھی بنا دیا. بھاول پور کی روحی کا باشندہ جب قرآن سے یاری کرتا ہے خواجہ غلام فرید بنا دیا. قرآن اور نبی کی حفاظت کرتے ہوئے جب دیکھا پروردگار عالم نے عطا اللہ صاحب بخاری بنا دیا. جب شہیدوں نے ہیر لکھنی شروع کی اللہ پاک نے فرمایا احمد علی اور سکھ کے بیٹے ادھر آ مسلمان بن اور بیٹھ کر میرے قرآن کی تفسیر لکھ. خدا کسی کا محتاج نہیں، وہ اوروں سے کام لے لیتا ہے. جب ہم کام کرنا چھوڑ دیں اپنے لیے کماؤ گے، اپنے لیے کرو گے، اپنے ماں باپ کے لیے کرو گے، اپنے آباء و اجداد کے لیے نیکیاں جو کرو گے تو کرو گے تو آپ کو سب سے زیادہ استغفار کام دے گا. کئی لوگ خطوں میں پوچھا کرتے ہیں، ساتھیوں کی زبانی پوچھا کرتے ہیں کہ جب ہم جیل میں ہیں، تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں، کوئی وظیفہ میں تم سب کو وظیفہ بتلاؤں. خدا کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن سب سے بڑا وظیفہ ہے. جس کو تیرے نبی نے 23 برس تک تلاوت کیا، حضرت علی نے ساری عمر جس کی تلاوت کی، حسین نے جس کی نیزے کی نوک پہ خنجر کی چھاؤں میں تلاوت کی. اور الحمدللہ صدر مملکت نے اتنی قدردانی کی کہ یہ فرما دیا کہ جو قرآن مجید جیل میں پڑھے گا اس کو 6 مہینے کی معافی مل جائے گی. یعنی یہ اجر تو دنیا میں ہے، آخرت میں خدا جانے کیا ملے گا. یہ تو دنیا کا اجر ہے نا، آخرت میں تو ہر چیز کی قدر ہے. دوسرا وظیفہ درود شریف سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں، درود شریف سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں. ایک مثال آپ کو بتلاؤں، پانی کے بغیر آدمی تڑپ کے مر جاتا ہے مگر پانی کی قیمت کوئی نہیں. سونے کو نہ کوئی کھاتا ہے نہ کوئی پیتا ہے اور قیمت دیکھ لو اس کی کتنی ہے. عام چیز جو ہوگی اس کی لوگ قیمت نہیں جانتے. درود شریف اتنا قیمتی ہے، فرمایا جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی 10 بار رحمت اس پہ آتی ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا اس کو قبر کے اندر کیڑے نہیں کھائیں گے، جہنم کی آگ نہیں جلائے گی. صحابہ کرام نے پوچھا کثرت کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا جو 3 تسبیح رات دن میں درود شریف کی پوری کرتے ہیں. یہ جو الٹ سلٹ وظیفے بتاتے ہیں نا لوگ بے شمار، ان پڑھ آدمی بے نماز لوگ الٹے سلٹے بتایا کرتے ہیں، فلانے کا نام لو، فلانے بزرگ کا نام لو. اور بزرگ تو بڑا خدا کا نام لے لے کر، اس بزرگ کا نام لے کر کہا جائے گا قرآن پر، دوسری پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. اور استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں 7 قسم کے آدمی آئے، الگ الگ انہوں نے اپنی حاجت پیش کی. آپ نے فرمایا سب کے سب استغفار پڑھا کرو، سب کے سب استغفار پڑھا کرو. لوگ کہنے لگے جی حاجتیں الگ الگ تھیں اور دوا ایک ہی بتلا دی. فرمایا گناہ معاف ہوتے ہیں، جب گناہ معاف ہو جائیں گے جو مانگو گے وہی مل جائے گا. تو اس لیے میں نے یہ آپ کو وظیفہ بتا دیا. قرآن پڑھو، درود شریف پڑھو، استغفار پڑھو، اللہ اللہ کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، دل میں کسی کی طرف سے حسد نہ کرو، بغض نہ رکھو، عداوت نہ رکھو. اللہ پاک ہم سب پر کرم فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.